الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین۔ سورہ معارج کی ان آیات پر درس چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو جس پانی سے پیدا کیا ہے ہم جانتے ہیں۔ انسان کو اس کی حیثیت اللہ نے ان آیتوں میں بتائی ہے، اور کسی کو اس کی اوقات جب یاد دلائی جاتی ہے جب وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ آپ نے کسی پہ احسانات کیے، بعد میں وہ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے تو آپ اس کو اس کی اوقات یاد دلاؤ گے۔ بھائی تو کچرا اٹھایا کرتا تھا، ٹماٹر کی ریڑھی لگایا کرتا تھا، میں نے یہ کیا ہے تیرے ساتھ۔ تو دو چیزوں میں انسان تکبر کرتا ہے، اور آج جب سائنس کی دنیا ہے اور تعلیم کی دنیا ہے تو یہ تکبر انسان کا عروج پہ پہنچ گیا ہے، کیونکہ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے میں پڑھ لکھ گیا ہوں، میری نالج بہت زیادہ ہے۔ اور پہلے کا انسان بے وقوف تھا، وہ بے وقوف لوگ تھے، ان کو مذہب کے نام پہ بے وقوف بنانا آسان تھا۔ ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو سائنس کو مانتے ہیں، ہر چیز کا ایویڈنس ہونا چاہیے تو مانیں گے۔ جنت جہنم کا ہمیں کوئی ایویڈنس نظر نہیں آتا، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، جنت کی حوریں اور نہریں اور یہ سب ونس اپون اے ٹائم اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے افسانے۔ دنیا بہت آگے جا چکی ہے بھائی، اب ان چیزوں سے باہر نکلو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسٹائل میرا وہی ہوتا ہے جو ان لوگوں کا اسٹائل ہوتا ہے۔ دنیا بہت آگے جا چکی ہے، اب ان چیزوں سے نکلو، اس خول سے۔ بھائی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے دنیا، پرانے چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ تو بتاؤ، جب انسان اس طرح کی باتیں کرے گا تو اللہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلائے گا کہ نہیں دلائے گا؟ جس نے بنایا ہے اور سائنس کے تمام قوانین اس کے بنائے ہوئے ہیں، اسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دی تم نے، اسی کو چیلنج کرنا شروع کر دی ہے۔ الا یعلم من خلق، قرآن کہتا ہے جس نے بنایا ہے وہ جانتا نہیں ہے تمہیں؟ وہ جانتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں اپنی اوقات، تو اس لیے قرآن ہمیں بار بار ہماری اوقات یاد دلاتا رہتا ہے۔ انا خلقناہم مما یعلمون، جس چیز سے بنایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، تم بھول گئے ہو لیکن ہمیں معلوم ہے۔ ہم نہیں بھولتے، ہر وقت اللہ کے سامنے ہے ایک گندے پانی سے بنی ہوئی مخلوق، اللہ کے سامنے ہر وقت۔ اس لیے دو چیزیں یاد دلا دی ہمیں، سائنس کر کے نا، سائنس کر کے ہماری باتوں کو ٹھکرایا مت کرو۔ آپ کتنی ترقی کر جاؤ، رہو گے خدا کے بندے ہی۔ لہذا خدا نے جو ذمہ داریاں تمہارے ذمے لگائی ہیں، اس کی رسپانسبلٹی، اس کی ذمہ داری پھر بھی تمہارے کندھوں پہ رہے گی، اس سے دستبردار نہیں ہو جاؤ گے تم۔ دیکھو، ایک باپ تھا، دیہاتی گنوار، پڑھ لکھا نہیں ہے، گدھا گاڑی۔ گاؤں دیہاتوں میں جاؤ نا، بعض بیچارے اتنے غریب، دو جب کھڑے ہوتے ہیں نا، دونوں پنڈلیوں کے گھٹنے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، یعنی ماس ہی نہیں ہوتا باڈی پہ، غربت کا مارا ہوا۔ لیکن اس نے اپنے بچوں میں ایک بچے کو پیٹ کاٹ کے پڑھا دیا، اب وہ بچہ بن گیا بہت بڑا سائنٹسٹ۔
بہت بڑا سائنسدان بن گیا, وہ بہت اعلیٰ چیز بن گیا. اب وہ گاؤں کی زندگی سے نکلا, 3 پیس سوٹ, ٹائی, پرفیوم, مختلف قسم کے لگژری گاڑی, سارا خرچہ کس کا ہوا تھا اس پہ؟ بولو, باپ کا. پہلا احسان تو باپ کا یہ تھا, باپ نے نسل روکی نہیں غربت کی وجہ سے, ورنہ فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں کہ مالدار بھی ہو تو بھی نسل روکو, غریب ہو تو بھی نسل روکو. تبھی مالداروں پہ اس کا اثر زیادہ ہے. جتنا پیسہ ہوگا 2 بچوں کے درمیان وقفہ اتنا زیادہ ہوگا. اور جتنی قومیں ترقی یافتہ ہے نا, جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے, ان کے بچوں میں اور زیادہ وقفہ ہے. تو یہ فلسفہ ہی سارا الٹا ہے. یہ اس کا تعلق پیسے ایسے نہیں, کھوپڑی سے اس کا تعلق. سے ہی پتہ چلتا ہے جتنے مالدار لوگ ہیں ان کی نسل اتنی کم, اور جتنے مالدار ملک ہیں نا جن کے پاس کھانے کے لیے سونے کے نوالے ہیں, سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ, اتنا مالدار ملک. ناروے آپ کی سوچ سے زیادہ مالدار ملک ہے, لیکن بچے کیوں کہتے ہیں کھلانے کے لیے ہے ہی نہیں ہمارے پاس, ہے ہی نہیں, کہاں بھوکے مر جائیں گے. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے. تو اب ایک غریب آدمی, پہلی بات اس نے نسل نہیں روکی کیونکہ اللہ پہ توکل کیا, اولاد کی نعمت, اولاد کو زندگی کی نعمت مل گئی. یہ جو کہتے ہیں نا غریب آدمی کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ غریب سے پوچھو, کہے گا تو مر جا, میں نہیں مر رہا. ہمارے ہاں جو آج کل پڑھے لکھے آ رہے ہیں, یوٹیوب پہ ایک صاحب ہیں, بڑی بڑی سی مونچھیں ان کی, بڑے اوٹ پٹانگ باتیں پھینک رہے ہوتے ہیں. ابھی ان کی ایک نئی ویڈیو آئی ہے جس میں وہ پوسٹ چلے, یہ پتہ نہیں ان کی ہے, کہیں فیک نہ چلا دی ہو کسی نے. کہہ رہے ہیں بنوری, یہ بنوریا ہے نا, سائٹ ایریا بنوریا, یہاں فیکٹریاں ہیں, لڑکیاں جاب نہیں کر سکتی کیونکہ مدرسے کے بچے بہت زیادہ گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے بیچاری ہچکچاتی ہیں. اب ہچکچاتی ہیں کہ نہیں ہچکچاتی وہ تو لڑکیاں جانے اور مدرسے کے بچے جانے, لیکن تمہیں لڑکیوں کو جاب پہ لانے کی اتنی ٹینشن کیوں ہو رہی ہے؟ تمہیں ہماری عورتیں گھروں میں عزت کے ساتھ اچھی نہیں لگتی؟ تم بغیر تو چاہتے ہو کہ وہ باہر نکلیں اور بوتلوں کے ڈھکن لگائیں وہاں جا کے. مجھے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. سارے بغیرت پتہ نہیں پاکستان میں کیوں پیدا ہوتے ہیں. وہ ہماری عورتیں عزتوں کے ساتھ گھروں میں رہتی ہیں, ہم کماتے ہیں وہ کھاتی ہیں. یہ تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے یہ اس کے خلاف, اس کلچر کے خلاف بولتے ہوئے؟ تم چاہتے ہو یہ لڑکیاں باہر نکلیں اور بوتلوں کے ڈھکنوں, بوتلوں پہ کیا لگائیں, فیکٹریوں میں جا کے ڈھکن لگائیں, جہاں ان کی نہ عزت محفوظ ہو اور کما کما کے کھائیں. تو ان کا ہڈ حرام میاں کس کام کے لیے پھر؟ یہ لوگ دلائل سے بات کرنے کے یہ لوگ اہل نہیں ہیں. ان سے اسی اسٹائل میں بات کی جائے نا سیکولر لبرل طبقے سے, تو یہ بات سمجھے گا. یہ دلائل سے سمجھنے والی قوم نہیں ہے. کیوں نکال رہے ان بچیوں کو گھروں سے؟ ان کے بھائی مر گئے کیا؟ ان کے باپ مر گئے کیا؟ آج تک 1400 سال, بلکہ جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں, مسلم کلچر میں ہمیشہ عورتیں گھروں میں رہی ہیں. کمایا کس نے؟ مردوں نے. تو کتنی عورتیں بھوک سے مر گئیں؟ چند جگہ ظلم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں ٹھیک ہے, وہ نکلے باہر کما لے, کس نے منع کیا ہے؟ ایز اے کلچر اس کو تھوڑی اڈاپٹ کیا جائے گا. ان کو بولو, اپنی بیٹیوں کو بولو جا کے فیکٹری میں بوتلوں کے ڈھکن لگایا کرو, تم جاؤ وہاں جا کے. اچھے کہتے ہیں نہیں ایکچولی ہم یہ نہیں چاہ رہے, ایکچولی یہ ٹھیس پیش جو کرتے ہیں نا, ایکچولی اب مجھے پھر لوگ بولتے ہیں ٹک ٹاکر اور لطیفے سنانے والا مولوی اور معاشرے کی اصلاح نہیں کر رہا. بھائی میں اصلاح ہی کر رہا ہوں, ہمارا اصلاح کا اپنا اسٹائل ہے, تمہارے اسٹائل کے ہم پابند نہیں ہیں. آج کل بہت ہمارے اپنے میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں, ٹک ٹاکر ہے, اس کو تو لطیفے کو علاوہ کچھ نہیں آتا. بھائی ہم اپنا اسٹائل سے بات کرے گا, تمہیں سمجھانے کے لیے, تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ, تو پتلی گلی سے نکلو, دفعہ ہو یہاں سے. تم چاہتے ہو میں عین غین نکال کے باتیں کیا کروں یہاں بیٹھ کے نا, عین علماء نے فرمایا ہے, اور ہمارا اپنا اسٹائل ہے بات سمجھانے کا. کیا خیال ہے؟ باقی یہ جو زیادہ تر لطیفے میرے آ رہے ہوتے ہیں, یہ تو شارٹ ویڈیوز لوگوں نے پورے 1.5 گھنٹے کے بیان سے لطیفہ ہی نکالا ہوتا ہے نا, تو وہ ان کا قصور ہے, میرا قصور تھوڑی ہے. میرے چینل پہ جا کے دیکھو, کوئی اوٹ پٹانگ بات نظر نہیں آئے گی, تمیز سے پورے تمہیں بیانات نظر آئیں گے. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں؟
وہ تو بنا دیا تھا میں نے سائنسدان کے علاوہ بھی. اب ہے جو ابھی میں جس پہ چاہ رہا تھا, ہاں میں یہ ان لبرل سیکولر لوگوں کی یہ کہتے ہیں ایکچولی دیکھیں ہم لڑکیوں کو یہ نہیں چاہتے فیکٹریوں میں جا کے بوتلوں کے ڈھکن لگائیں. اصل میں یہ جو بوتلوں کے ڈھکن ہے نا, ان کی مشینیں پاکستان میں بھی صحیح طرح آئی نہیں ہیں. باہر ملکوں میں تو ڈھکن مشین لگا دیتی ہے, ہمارے ہاں ابھی بھی فیکٹریوں میں لڑکیاں جاتی ہیں اور بوتلوں کے ڈھکن فکس کر رہی ہوتی ہیں. جب یہ ٹیکنالوجی آ جائے گی تو پھر جاب لیس ہو جائیں گی بیچاری وہ, اور مردوں کو عورت کی کمائی کھانے کی اس وقت تک عادت پڑ چکی ہوگی. تو یہ کہتے ہیں ایکچولی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑکیاں مزدوری والا پیشہ اختیار کریں, ہوٹلوں میں جا کے پوچھے لگائیں, نہ 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 نہ, ہم ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ نسل تیار کرنا چاہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ اس قوم کی عورتیں ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ بڑی بڑی پوسٹوں پہ جائیں, لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں, یار یہ چاہتے ہیں قوم کو عورتوں کو کیا ملے, عزت. کسی کو نسوار کی عادت ہو اور اس کو نسوار نہ ملے تو وہ ایسی باتیں کرے سمجھ میں آئے. کسی کو گٹکے کی عادت ہو اور اس دن اس کو گٹکا نہ ملے پھر وہ یہ بات کرے تو سمجھ میں آئے. کسی کو چرس کی عادت تھی اس دن چرس پینا بھول گیا پھر یہ بات کرے تو سمجھ میں آئے. خدا کی قسم کوئی پڑھا لکھا آدمی جس میں سینس بھی ہو وہ یہ بات کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ جائے گی بڑے عہدوں پر, اور عہدے کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ سمجھو. عہدہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ماتحت بہت سارے لوگ ہوں. مثال کے طور پر کسی ملک کی آبادی فرض کرو, مثال سے سمجھا رہا ہوں, یا کسی جگہ پہ فیکٹری پہ 10 لوگ ہیں تو ان میں سپروائزر کتنے ہوں گے؟ ایک ہوگا نا, ان 10 میں سے ایک ہوگا. سپروائزر کی ڈیفینیشن ہی ہے کہ جس کے نیچے 10-15 بندے ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ اب ان میں 1% آفیسر کی پوسٹ پر ہوں گے, باقی 90% نے ان کے 10% آفیسر کی پوسٹ پہ ہوں گے, 90% نے ان کے ماتحت رہنا ہے, چاہے وہ پی ایچ ڈی کر لیں, چاہے وہ ناسا سے ہو کے آ جائیں. لیکن سوسائٹی کو چلانے کے لیے, ملک کو چلانے کے لیے, کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے جو اپر لیول پہ جانے والے لوگ ہوں گے 1% سے لے کے 10% تک, اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہ مرد ہو سکتے ہیں نہ عورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے, سینکڑوں ملازم ہیں, اس کو کمپنی کے لیے مینیجر چاہیے, تو آپ نے تحریک چلائی کہ اس کمپنی میں جتنے لوگ ہیں میں ان سب کے حقوق کی آواز اٹھاؤں گا, ان میں مزدور کوئی نہیں ہوگا, سب کیا بنیں گے, مینیجر. اور یہ مولوی لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کچھ مزدور, اب یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. بیٹا میں آپ کو وہاں دیکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں؟ سب کو ورک شاپ کروا رہا ہے, موٹیویشنل اسپیکر آ گیا, جتنے بھی کمپنی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ورک شاپ کروا رہا ہے. میں سب کو اس کرسی پہ دیکھنا چاہتا ہوں. وہ جو کرسی ہے نا مینیجر کی, فیکٹری 2 دن میں کیا ہو جائے گی؟ بند. کہیں گے بوتل پہ ڈھکن کون لگائے گا بھائی؟ سارے مینیجر بن جائیں گے. بن ہی نہیں سکتے, ناممکنات میں سے ہے. ہمیشہ فطرت متعین کرتی ہے, اللہ کی طرف سے تعین ہوتی ہے کہ اس ملک میں, اس دنیا میں کتنے لوگ آفیسر رینک پہ ہوں گے, کتنے ان کے ماتحت ہوں گے, کتنے ماتحتوں کے ماتحت ہوں گے. یہ فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے, اس کو آپ چھیڑ چھاڑ کے تبدیل نہیں کر سکتے. آپ زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ سب کو ایجوکیشن دے کے سب کو پڑھا لکھا بنا دیا, لیکن وہ تعلیم ان کے کسی کام کی نہیں ہوگی. اللہ ماشاء اللہ چند مخصوص تعلیمات, وہ تو سب کو ضرورت ہے اس کی, چاہے وہ دین کی ہو چاہے دنیا کی ہو. لیکن جو ہر فیلڈ میں آپ نے ایکسپرٹ پیدا کرنا شروع کر دیے تو بیڑا غرق ہو جائے گا اس فیلڈ کا, یعنی اس فیلڈ سے منسلک لوگوں کا. بھائی ہر قوم میں آفیسر لیول کے لوگ 1 سے 10%,
90% کیا ہوں گے؟ ماتحتی ہوں گے. تو آپ جب لڑکیوں کو گھروں سے نکالو گے, پوری آبادی کو گھر سے نکال دیا کمانے کے لیے, اس پوری آبادی میں 5 سے 10% آفیسر رینک پہ آ جائیں گی, باقی سب نے بوتلوں کے ڈھکن لگانے ہیں, بائکیاں چلانی ہیں, ٹیکسیاں چلانی ہیں, اور ہوٹلوں میں جا کے برتن دھونے ہیں, چاہے وہ کتنی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو, سب نے یہی کرنا ہے. اور باہر ملکوں میں تو کر رہے ہیں, وہاں جا کے کمبخت گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے ان بےغیرتوں کو جو تمہیں. میں تپا ہوا پتہ ہے کیوں, میں بھی بتاؤں گا آخر میں. ایک ویڈیو میں نے دیکھی, اس کے بعد میں بہت تپا ہوا ہوں, وہ آخر میں بولوں گا, ورنہ پورا ٹاپک چینج ہو جائے گا, پورا ٹاپک نا چینج ہو جائے. ہے اسی سے متعلق, یہی جو لبرل سیکولر لوگ آ کے ہمارے سوسائٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں نا. ہمارے پاس ہے کیا؟ کچھ ہے ہمارے پاس سوائے اس بات کے کہ ہمارا خاندانی نظام مضبوط ہے, محبتیں ہیں, مرد عورت سے محبت, عورت مرد سے محبت, شوہر بیوی سے وفا, بیوی شوہر سے وفا, بھائی بہنوں کی فکر کرتا ہے, باپ بیٹیوں کی فکر کرتا ہے. اس کے علاوہ کچھ بچا ہے ہمارے پاس؟ مرد کما کے عورت کو کھلاتا ہے, یہ خوبی ہے. اس کے علاوہ کچھ 2% کی کوئی چیز بچی ہو تو بتاؤ. کچھ بھی نہیں بچا نا. یہ بغیرت چاہ رہے ہیں کہ اس کو بھی کیا کر دیں, اس کا بھی جنازہ نکال دیں سوسائٹی سے, نسلیں روک کے اور عورت کو گھر سے باہر نکال کے. اس لیے میں بار بار جو میرے بیان میں بیٹھ رہے ہیں نا, کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں, کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں, فطرت کبھی چینج ہوتی ہے؟ بولو. دیکھو شروع میں پیزا برگر یہ غریب لوگوں کا کھانا تھا یا مالداروں کا؟ مالدار. اگر کسی مالدار کو پراٹھا کھاتے ہوئے دیکھ لیا نا, وہ مالدار بدنام ہو جاتا تھا, یار یہ پراٹھے کھا رہا ہے, تو پراٹھے کھاتا ہے, چنے کی دال میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے. نہیں, ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ لوگ جیسے گورے تھے, امریکن, جیپنیز, یہ بڑے بڑے لوگ کیا کھایا کرتے تھے؟ پیزے برگر. یہ غریبوں کی خوراک ہے, سرید بنا کے کھا رہا ہے, انگلیاں بھی ڈبو رہا ہے اس میں, یا من نلی نہاری آ کے انگلیاں ڈبو ڈبو کے اس میں. یہ غریبوں کی خوراک تھی. امیروں کی خوراک کیا ہے؟ پیزا برگر. مجھے تو شکر ہے نام بھی نہیں پتا ان چیزوں کے, اور پتہ نہیں زنگر برگر. ابھی میں نے بھوک نہیں لگ رہی تھی, میں نے کہا بہت دن ہو گئے, کوئی وہ منگوا دے تھوڑی سی نا. بازاری چیزوں کا اللہ کا شکر ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں کبھی سکھایا ہی نہیں, اور ہم نے کبھی کھایا ہی نہیں. میرے والد صاحب بریڈ نہیں کھاتے تھے کبھی, ڈبل روٹی ہے نا. یہ نہیں کہ ہم غریب تھے, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے, میرے والد صاحب کو ایک دفعہ بریڈ پکڑا دی, ڈبل روٹی نہیں ہوتی, ہم تو کھا لیتے تھے صبح ناشتے میں, اللہ معاف فرمائے. ہمارے ابا نے بریڈ کھائی ہے نا, وہ منہ میں ہی چپک جاتی ہے, آپ کو پتا ہے نا. ہمارے ابا نے بولا اللہ نے ان کمبختوں کو گناہوں کی دنیا میں سزا دے دی ہے. روٹی چھوڑ کے کیا کھا رہے ہیں؟ ڈبل روٹی. وہ چبتی نہیں ہے بھائی, چباؤ تو چبے گی نہیں, وہ منہ میں آٹے کی طرح چپک جائے گی. کہہ رہے یار اتنی زبردست روٹی جو چباؤ, فائبر والی روٹی, کتنا مزہ آتا ہے اس کو چبانے میں, اس کو نگلنے میں, اور تسلی سے 1-2 روٹی پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے. یہ تو 2 پیس کھاؤ تو پیٹ پھول جائے گا آپ کا. تو اب مالدار لوگوں کا کھانا کیا تھا؟ جو ہمارے ہاں باہر جا کے دیکھ رہے تھے نا, ہمارے ایک ریلیٹو آئے یو کے سے, بہت پرانی بات ہے, 92-93 کی بات ہوگی, بلکہ اس سے بھی پہلے 90 کی بات ہوگی. لوگ کہتے ہیں اپنے کس سے سنا رہا ہوتا ہے, بھائی عبرت کے لیے سنا رہا ہوں. وہ آئے لندن سے, کہنے لگے یار وہاں تو اچھا. ان کی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ 5 سال کے بعد یو کے سے آئے تھے, وہ لاہور میں رہتے تھے ہمارے ریلیٹو, یو کے چلے گئے جاب کرنے, جاب میں 5 سال وہیں رہے, 5 سال کے بعد آئے. اب ہم لوگ چونکہ اصلاً تو پٹھان ہیں, تو وہ ان کی شادی بھی پٹھانوں میں, یعنی ان کے والد صاحب کی ایک وائف جو تھیں وہ پشتو پٹھان تھی, تو ان کو پشتو بھی آتی تھی. یعنی ابا اردو اور اماں پشتو, تو پشتو بھی جانتے تھے, اردو بھی. 5 سال کے بعد یہ آئے لندن سے. ہم ان کو ایئرپورٹ لینے کے لیے گئے, میں بھی اور میرے بھائی بھی آئے یہاں, یعنی کراچی ایئرپورٹ پہ آئے, تو یہاں سے لاہور جانا تھا. مجھے وہ دن یاد ہے.
ہم جب ان کو ٹیکسی میں لینے کے لیے گئے تو پینٹ پہنی ہوئی اور شرٹ, وہ جو لندن والا اسٹائل ہے, ہمارے ماموں لگتے تھے رشتے میں, وہ میری امی کے کزن. اب جب وہ ٹیکسی میں بیٹھے, ٹیکسی والے نے پشتو گانا لگا دیا, جیا قربان, ڈھینگ ٹو ڈھینگ ٹم ٹم ٹپٹم, وہ نہیں چلتا ایک خاص قسم کا اسٹائل. تو اب وہ پشتو گانا جب اس نے لگایا پرانا نا, او بھائی ان کی خوشی دیکھنے والی. وہ ٹیکسی میں بندہ اچھل رہا ہے ایسے 2-2 فٹ, دھام دھام نیچے جا رہا اوپر جا. ہم نے کہا پتہ نہیں کھڑکی توڑ کے بھاگے گا کیا ہوگا. کہہ رہا ہے یار اتنے 5 سال کے بعد میں نے کیا سنا ہے, اپنا پشتو سنی ہے میں نے. ان کی خوشی جو ہے نا دیکھنے والی تھی. کیوں؟ انگریزوں کے جو گانے ہیں نا وہ ان کے جیسے ہی ہے جیسے پیزے اور برگر. لوگ بتاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم نہیں گانے وانے نہیں سنتے انگریزوں کے, تو بالکل بھی نہیں, ویسے بھی نہیں سنتے. تو لیکن انگریزوں کے گانے کے بارے میں جو ہمارے ریلیٹیو ہیں کہتے ہیں کوئی الفاظ ہی نہیں ہوتے کمبختوں کے پاس شاعری میں, سوائے ٹھشیاؤں پھشیاؤں کے. شاعری میں کوئی الفاظ ہے ہی نہیں. کوئی ہوتا نا محبوب کی زلفوں کی تعریف ہو رہی ہے, اس کے چہرے کی تعریف, اس کے جیسے اردو شاعری میں آپ کو ملے گا. اردو شاعری میں صرف محبوبہ کی پلکوں پہ پوری غزلیں لوگوں نے کہی ہوئی ہیں, پلکوں پہ. اور عربی شاعری میں بھی ایسا ہی ہے. عرب ایک شاعر ہے, اپنی اونٹنی کی آنکھیں, اس آنکھوں پہ پوری غزل لکھی ہے اس نے, ایک عربی شاعر نے. انگلش میں آپ کو کیا ملے گا, ڈھشم ڈھشم ٹھا ٹھا ٹھشم ٹھشم فش فش, بس یہ کوئی شاعری واری, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, یہ کوئی شاعری ہے یار. ہمارے اقبال کی شاعری دیکھو یار, وہ جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, آگے کیا ہے بھول گئے, ہم روزانہ پڑھتے تھے, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. شاعری ہے بھائی. تو اب ہمارے جو دوست ہیں نا جو وہاں ان کے گانے بھی سنتے تھے, ادھر بھی گانے سنتے تھے, وہ کہتے ہیں یار ان کے گانوں میں کمبختوں میں کوئی شاعری نہیں ہے سوائے میوزک, بس ٹش پش. مائیکل جیکسن کو تو دیکھا ہی ہوگا آپ نے, چھوڑو رہنے دو یار, پھر مائیکل جیکسن پہ بیان ہو جائے گا پورا. تو جیسے ان کی شاعری ہے ویسے ہی ان کے کھانے, کوئی چٹپٹا پن اس میں ہے ہی نہیں, کوئی ادب نہیں ہے. اردو تو بھائی ادب سے بھری ہوئی زبان ہے, اردو اتنی ادبی زبان ہے جس کا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. تو کھانے بھی انہوں نے, ہمارے کھانے 20 قسم کے کھانے ہیں. آپ ہوٹل پہ چلے جاؤ, جو لسٹ پڑھ کے سناتا ہے نا, وہ لسٹ پڑھ کے سناتا, انڈا گریبی, فلانا گریبی, ڈمکانا گریبی, قیمہ مسالہ, گھٹن مسالہ, فلانا مسالہ, ڈمکانا مسالہ, شامی کباب, چپلی کباب, بہاری کباب, بہاری بوٹی, شامی بوٹی, چپلی بوٹی, ایسی اس نے گردانیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں, اور اس میں بھی پوری نہیں کر پایا ہوتا وہ پوری. بھائی یہ جو ہندوستان ہے نا, ہندوستان جہاں ہم نے ہماری جو سرزمین رہی ہے, یہ بہت ساری تہذیبوں کا ایک منبع اور گڑھ تھا. یہاں زبانیں بھی پلی بڑھی ہیں یہاں پہ, اور یہاں پر کھانے بھی بڑے پلے بڑے ہیں. تہذیب یہاں بہت ترقی کی ہے, یہاں تہذیب نے. گوروں کے پاس ککھ بھی نہیں ہے ان چیزوں میں. تہذیب دیکھ لو آپ, چڈی جتنا پڑھا لکھا ہوگا مارکیٹ سے اس کا لباس شارٹ ہوتا چلا. یہ ٹوٹل تہذیب, یعنی ان کا تہذیب یافتہ. جتنے کپڑے کم ہوتے چلے جائیں گے اس کا مطلب ایجوکیٹڈ آدمی ہے, یعنی عورتیں خاص طور پہ. ہمارے ہاں صرف مارکیٹوں میں چلے جاؤ لباس دیکھنے کے لیے, تو عورتوں کے لباس دیکھنے چلے جاؤ, چکرا جاتا ہے آدمی. خود خواتین چکرا جاتی ہیں, کون سا لوں کون سا نہیں لوں. خیر میں یہ ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو مجھے ایک بات بتاؤ, پڑھے لکھے لوگوں کی علامت تھی کیا کھانا؟ بولو, پیزا برگر. دیسی گھی بالکل, ان کو بدبو آتی ہے دیسی گھی سے. ابھی جو ممی ڈیڈی فیملی ہیں نا, ان میں جو نئی جنریشن کے بچے ہیں ان کو دیسی گھی سے اسمیل آتی ہے.
بھینس کے دودھ سے ان کو اسمیل آتی ہے. ملائی, میرے بچے ملائی نہیں کھاتے یار, نئی نسل کے بچے ملائی نہیں کھاتے. ہماری مائیں تو ہم سے دودھ چھپایا کرتی تھی کہ ملائی نہ کھا جائیں یہ. تو اب میں جو اصل بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, ملائی پہ رپورٹ دینا مقصد نہیں ہے, اصل بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پڑھی لکھی قوم پیزے برگر کھانا شروع کر دے اور کولڈ ڈرنک پہ آ جائے. پہلے لوگ لسی پیا کرتے تھے, پڑھے لکھے لوگوں نے سوسائٹی میں کولڈ ڈرنک کو پروموٹ کیا. لسی غریبوں کی خوراک اور کولڈ ڈرنک بولو امیروں کی خوراک, ایسا ہی ہے نا؟ اچھا, غریبوں کی خوراک اتنی موٹی موٹی ملائی والی دودھ پتی, بلکہ اور دودھ ڈال ڈال کے نا ملائی تیر رہی ہو. اور امیروں نے کیا مارکیٹ میں لے کر آئے؟ بلیک کافی, تیزابیت سے بھری ہوئی. آج کل اس کے بڑے فضائل یوٹیوب پہ بتائے جا رہے ہیں. روزانہ 2 کپ بلیک کافی پینے سے آدمی ایکٹیو ایسے ہی رہتا ہے جیسے چرس پی کے ایکٹیو رہتا ہے. یہ ایکٹیونیس وہ نہیں ہے کہ آپ کی باڈی کو کوئی انرجی مل رہی ہے, آرٹیفیشل ایکٹیونیس ہے. اس لیے کافی اور چائے کے جو بھی فضائل سنا رہا ہو کبھی بھی اس کی باتوں میں مت آیا کرو. تھوڑے بہت فائدے ہر چیز میں ہوتے ہیں, کوئی فائدے کی میں نہیں کہہ رہا چائے نہ پیئیں, لیکن فائدے نہ بتایا کریں, پی لیا کریں. ہم بھی پیتے ہیں لیکن فائدے نہیں سناتے ہم لوگوں کو. تو مالدار کافی لے کر آئے, غریب کیا لایا تھا؟ لسی. مالدار اس کے بدلے میں کیا لے کر آئے؟ کافی. غریب لایا تھا ستو, جو کو بھون کے نا پانی میں ڈال کے گرمیوں میں پی لیتے تھے. جو ایسی زبردست, اس سے طاقت بھی آتی ہے, اس میں شوگر بھی کم ہے, اور تھوڑا سا گڑ ملا دیا میٹھے کے لیے. اس کے بدلے میں مالدار لے کر آئے کولڈ ڈرنک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جوسز, یہ فلاں فلاں کمپنی کا جوس, یہ فلاں کمپنی کا جوس. اب غریب کا بچہ تو ستو پی لے گا, مالدار کا بچہ ستو سن کے بے ہوش ہو جائے گا. اس کے ناک کے قریب لے کر آؤ نا. ہمارے یہاں لندن سے کچھ مہمان آئے مدرسے میں, تو ہمارے استاذ نے ان کی خدمت میں ستو رکھ دیا. ایک قطرہ نہیں پیا ان لوگوں نے, وہ بیچاروں کے منہ بن گئے. تو ہمارے استاذ کو لگا کہ شاید میں نے زیادتی کر لی لوگ کے ساتھ. پھر کولڈ ڈرنک منگوائی, انہوں نے پی. میں ان باتوں سے کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں اور کوئی چیز آپ کے کلچر کا حصہ بن جاتی ہے, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ کی نیچر سے بھی میچ کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ماڈرن ہونے سے کچھ خرابیاں اگر سوسائٹی میں آ جاتی ہیں اور وہ ماڈرن لوگوں کی علامتیں بن جاتی ہیں, تو ماڈرن لوگوں کا کلچر بننے سے یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ہیں یا سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہیں. یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. تو اسی طرح خوب یہ سمجھ لو کہ یہ جو ماڈرنزم ہے نا, جس میں بچے بھی کم پیدا کرنے, لڑکیوں نے جاب بھی کرنی ہے, عورت نے شوہر کی نہیں ماننی ہے, بہن نے بھائی کی نہیں ماننی ہے, بیٹی ابا کو ٹاٹا کر کے جائے گی, یہ ماڈرنزم کا لازمی جزو ہے. ہر لڑکی کمائے گی, پڑھے گی بھی, یہ ماڈرنزم کا لازمی جزو ہے. غریب کی عورتیں بیچاری گھروں میں رہتی ہیں, غریب کی عورتیں اپنے بھائیوں کا احترام کرتی ہیں, غریب کی عورتیں اپنے ابا سے آشیرواد لیتی رہتی ہیں, ابا کے سامنے سر پہ. اور ویژن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو کہ قسطنطینیہ پہ تم ضرور بھی ضرور حملہ کرو گے اور اللہ تمہیں فتح دے گا. نعم الامیر امیرھا, جو کمانڈر ہوگا سب سے بہترین کمانڈر ہوگا, اور جو لشکر ہوگا سب سے بہترین لشکر ہوگا. مدینہ میں بیٹھے ہوئے اور ترکی پہ اٹیک کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں. تو صحابہ تو پھیل گئے. پھر یہ لڑائی, یہ بھی کس کی لڑائی تھی؟ مذہب, کرسچینٹی اور اسلام کی لڑائی تھی. اسلام کا یہ دعویٰ تھا کہ کرسچینٹی اب منسوخ ہو چکی ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا آفیشلی انہوں نے مان لیا ہے. حضرت عیسیٰ تو توحید کے داعی تھے, اب اس مذہب سے توحید ختم ہو گئی ہے. اور حضرت عیسیٰ نے جس پیغمبر کی خوشخبریاں دیں, بشارتیں دیں, وہ انجیل میں بھی ہیں, تورات میں حضرت موسیٰ نے دیں, وہ ساری خوشخبریاں کس پہ لاگو ہوتی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہرقل جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا, اس نے مانا نا, کہ تو نجاشی نے بھی مانا. جو مان گئے بچ گئے, جو نہیں مانے وہ تلوار کی عزت میں آ گئے.
تو وہ جو اسلام پھیلا ہے، محمد بن قاسم آیا یہاں سندھ تک، پھر ملتان تک محمد، یہ سارے تابعین کے دور کے لوگ ہیں، محمد بن قاسم. تو تابعین کے دور میں اسلام یورپ تک اور ہندوستان تک پہنچ چکا تھا. یہ لڑائی کون سی لڑائی تھی؟ بولو. مذہب کی لڑائی. یہ مذہبی بنیادوں پہ لڑائی تھی. اب ہوا یہ ہے کہ عیسائیت پھر بھی اسٹرانگ تھی، قسطنطینیہ فتح نہیں ہوا. بالآخر 600-700 سال کے بعد جا کے سلطان محمد فاتح نے وہ ارطغرل کے جو اولاد میں پیدا ہوا اس نے قسطنطینیہ فتح کیا، اور پھر ان کو اور اٹلی کی طرف دھکیل دیا، پھر اور آگے بڑھے، دھکیلتے پتہ نہیں کہاں تک لے گئے ہوں. لیکن یہ لڑائی بھی کون سی تھی؟ صلیبی لڑائیاں جنہیں کہا جاتا ہے، جو صلاح الدین ایوبی نے لڑی، وہ لڑائیاں بھی، پھر یہ سلطان محمد فاتح کی لڑائیاں بھی. یہ ساری لڑائیاں کس بنیاد پہ ہوتی تھیں؟ مذہب کی بنیاد پہ. اب ہوا یہ 400-500 سال پہلے عیسائیوں کی اپنی ریاستیں وجود میں آ گئیں، اور مسلمانوں کی تو بہت ہی بڑی ریاست دنیا میں وجود میں آ گئی. اب ہوا یہ کہ مسلمانوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے پناہ ترقی کرنا شروع کر دی. اسلام کا دعویٰ یہ تھا کہ کرسچینٹی منسوخ مذہب ہے، اس کی تعلیمات، اوریجنل تعلیمات ختم ہو چکی ہیں. یہ دعویٰ تھا یا نہیں تھا؟ تو اللہ نے یہ دعویٰ دنیا کو دکھا دیا. پادریوں کی جو حرکتیں تھیں، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں قوم کو دینے کے لیے، اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں. آپ ان کی انگریزوں کی کتابیں پڑھو، وہی اپنی کتابوں میں یہ سب باتیں لکھتے ہیں. بیکار قسم کی باتیں، نہ سر نہ پیر. کوئی گناہ کرے ہمارے پاس آئے، ہم سے توبہ کرے. لوگ کہتے ہیں تو ہمارا باپ ہے جو ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو تو اللہ سے توبہ کرے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں جی، پادری کے پاس جاؤ گے اور آپ کچھ پیسے ویسے جمع کراؤ گے، جو وغیرہ وغیرہ. وہ کرسچن لوگ اس کی زیادہ ڈیٹیل جانتے ہیں. اور پھر شادی نہیں کرو، پھر پادری بیچارہ شادی نہیں کر رہا، پھر وہ پکڑا جا رہا ہے. سارے نہیں ہوتے تھے، کچھ برے ہوتے تھے، کچھ اچھے ہوتے تھے. ایک عجیب نیچر کے خلاف لے جانا شروع کر دیا. اور جب وہ لوگ ہماری یونیورسٹیوں میں آتے، ہماری اندلس کی یونیورسٹیوں میں، اور پھر اس سے پہلے ہماری بغداد کی یونیورسٹیوں، وہ کہتے ہیں یار یہ مسلم اسکالر کو دیکھو، یہ مذہب بھی پڑھ رہے ہیں، سائنس بھی پڑھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں بھی آگے جا رہے ہیں، توپیں بھی بنا رہے ہیں، بم بھی بنا رہے ہیں، سارے کام یہ کر رہے ہیں. اور ہمارا مذہبی طبقہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ رہبانیت کی طرف. وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں ہمیں؟ سب چیزوں سے دستبردار. تو بالآخر چرچ اور پبلک میں فاصلے بڑھنا شروع. آپ کو پتہ ہے 400 سال تک ہماری کتابیں ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں، اور یہ انگریزوں نے گواہی دی ہے. تو ان ملکوں میں مذہب کے خلاف بالآخر بغاوت پیدا ہونا شروع. ایک حد ہوتا ہے نا، لوگ جب ہر وقت دیکھیں مذہبی لوگوں کو کہ یہ اپنی ذات کے گرد لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. میں نے بتایا نا، میں جب کینیڈا گیا تو پتا چلا ایک انگریز مسلمان ہوا ہے. وہ مسلمان ہو کے بیچارہ پھنس گیا کسی پیر و مرشد جماعت میں، واپس مرتد ہو گیا. وہ اس نے کہا میں نے کرسچینٹی اس بیس پہ چھوڑی کہ وہاں شخصیت پرستی ہے، لیکن جب میں ان کے ہاں آیا تو مجھے یہاں بھی کیا ملی؟ وہی شخصیت پرستی. پھر اس نے کہا وہاں میں نے کرسچینٹی چھوڑی کہ عیسیٰ ابن مریم خدا نہیں ہے. خدا کون ہے؟ جو اللہ ہے. یہاں جب میں آیا تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح خدا بنایا ہوا ہے جیسے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہوا، لیبل کچھ اور لگا دیا انہوں نے. وہ واپس پلٹ گیا، پھر پتہ نہیں دوبارہ آیا نہیں آیا. تو یہ چیز عیسائیوں میں بہت زیادہ پھیل گئی تھی. بجائے اس کے کہ لوگوں کو اللہ سکھاؤ کہ بھئی اللہ سے لا لگاؤ، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو، اپنی ذات میں. جیسے آج بھی بہت سارے پیر ہیں خانقاہوں میں، دیکھو پیر صاحب پتہ نہیں وہ پیر ہیں یا کوئی کیا ہے. ایک پیر صاحب ہیں کم عمر سے، اتنا ان کے اندر تکبر، اتنا تک. میں کسی کی غیبت نہیں کر رہا، کسی کو کیا پتا چلا کس کی بات ہوگی، کیونکہ مریدین نے ہاتھ چوم چوم کے نا ان کو ان کی اوقات بھلا دی. بہت سے پیر بھول چکے ہیں. میرے پاس ان کا کیس آیا، میں نے کہا ان کی بنٹے کھیلنے کی عمر تھی جس عمر میں یہ پیر بن گئے، تو یہی ہوگا نا. نہیں آئے سمجھ بات بھائی، ایک میچورٹی ہوتی ہے نا انسان کی کوئی عہدہ ملنے کی. اتنی سی عمر میں بزرگ نے خلافت دے دی، گدی نشین بنا دیا. بنٹے کھیلنے کی عمر تھی. بنٹے سمجھتے ہو؟ غریبوں والے کھیل تم نے کہاں کھیلے ہوں گے؟ لٹو بنٹے
یہ کھیلنے کی عمر تھی اور اس میں کیا مل گئی. ہاں کچھ مستثنا ہوتے ہیں اس سے. تو وہ پیر صاحب کے چرنوں میں ہی گھسے چلے جا رہے ہیں. پیر صاحب ہیں پتہ نہیں کیا ہے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, ابھی جو زندہ ہے میرے شیخ, وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک پیر تھا, اللہ معاف فرمائے, یہ وہ خود سنایا انہوں نے اور وہ جھوٹ نہیں بولتے. کہتے ہیں کھا کھا کے اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ جب اس کو ہوا خارج کرنی ہوتی تھی نا, اس سے ہلا نہیں جاتا تھا. ہوا خارج کرنے کے لیے اپنے مریدوں کو اشارہ کرتا, ایک مرید آ کے اس کا رائٹ کولا اٹھاتا. انہوں نے تو پورے الفاظ کہے, میں تھوڑا تہذیب میں کولہے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. رائٹ کولا اٹھاتا اس کا, حضرت جی کا, یہاں سے گیس پاس ہوتی, پھر رائٹ کولا زمین پہ, لیفٹ کولا, تاکہ جو ادھر کو ہوا پھنسی ہوئی ہے وہ بھی کیا ہو. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مقدس ہے نا, مقدس. پتہ نہیں بھائی, نارمل رہو جیسے ساری دنیا کے سارے انسان. تو کیا تمہارے کوئی سرخاب کے پر لگے میں تمہارے؟ بار بار میں ایک ملفوظ سناتا ہوں. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے کہ میرے پاس بزرگ بننے کے لیے نہیں آیا کرو, انسان کا بچہ بننے کے لیے آیا کرو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر کہتے تھے بزرگ بننے سے اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے, لوگ ہاتھ پاؤں چومتے ہیں, انسان ہمیشہ دوسروں کی خدمت کرتا ہے, کر کے جیتا ہے. انسانیت پیدا کرو. وہ بزرگ اس مفہوم میں جو آج کل مفہوم ہے, ورنہ تو جو انسان ہے وہی بزرگ بھی ہے. تو جب عیسائیت میں یہ سب چیزیں شروع ہوئی نا, جو ہمارے یہاں اسلام میں بھی ہو چکی ہیں بہت بڑے پیمانے پر, بدعتیوں میں تو بہت ہے, اور جو بدعتی نہیں ہے ان میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ آ گئی ہیں. تو پھر کیا ہوا, عوام مذہبی لوگوں سے باغی ہونا شروع. پادریوں نے دوسروں کے لیے اصول کچھ اور تھے, اپنے لیے اصول کچھ اور. جیسے ہمارے بہت سے مولوی یہ کر رہے ہوتے ہیں. میرا دارالافتاء ہے, میں نے اپنے شاگردوں کو بولا ہے فتویٰ دینے سے پہلے سوچنا. سخت تنبیہ کرتا ہوں میں ان کو, اور ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے. کل خود اس میں پھنس گئے نا, ایسا نہ ہو فتویٰ چینج ہو جائے. بعض دفعہ دوسروں کے لیے فتویٰ کچھ اور, اپنے لیے فتویٰ, دوسروں کے لیے ٹھڑ لکھ دیا, اپنے لیے تھوڑا سا امام شافعی کی رائے بھی ہے, ٹھیک ہے نا, امام مالک کی. ابھی ایک ایسے ہی فتویٰ آیا تھا, تو ہمارے شاگردوں نے اس پہ جواب تھوڑا مشکل لکھا. وہ جواب دلیل کے لحاظ سے ٹھیک تھا, لیکن مشکل, اس پہ عمل عوام کے لیے کیا تھا, مشکل. میں نے اس پورے فتوے کو چینج کیا. میں نے کہا اگرچہ دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہے, لیکن ہم دوسرے قول پہ فتویٰ دیں گے. میں نے کہا میں لکھ کے دے دوں, اس مصیبت میں یہ شخص ہے نا, اگر تم ہوتے نا اس مصیبت میں, تم بھی دوسرے قول پہ عمل کر رہے ہوتے. ابھی تو ہو نہیں نا, اس لیے عوام کی ضرورت نہیں سمجھ میں آ رہی. آپ نے بیانات سنے ہوں گے, معاملات میں انسان کو ایک نمبر ہونا چاہیے. قرآن کی آیتیں ہیں نا, معاملات اور بدگمانی کا موقع بھی نہ دو. آپ پوچھ لو اس سے کہ آپ بھی تو ٹرسٹ چلا رہے ہو, یہ گاڑی تو آپ کے پاس نہیں تھی, اب کہاں سے آ گئی آپ کے پاس. ایک دم منہ سے جھاگ نکلنا شروع. حضرت عمر ممبر پہ تھے, کسی نے پوچھا یہ جوڑا آپ کے پاس کہاں سے آیا, یہ ہوتے ہیں خلیفہ وقت. اور حضرت عمر کو غصہ نہیں آیا, انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے نے مجھے گفٹ دیا ہے, میرا اپنا نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا تھا نا حضرت عمر سے کہ مال غنیمت میں آپ کے پاس یہ اضافی کپڑے کہاں سے آ گئے, سب کو تو ایک ایک ملا ہے, دو کہاں سے مل گئے آپ کو؟ انہوں نے کہا بھائی میرے بیٹے نے مجھے ہدیہ دیا ہے. ممبر پہ یہ چل رہا ہے, ایسے ہوتے تھے. امام صاحب سے پوچھ لیں, امام صاحب جب آپ اس مسجد میں آئے تھے دھیلا نہیں تھا آپ کے پاس, جب سے آپ نے چندہ جمع کرنا شروع کیا ہے مسجد کا. سارے امام ایسے نہیں ہوتے بھائی, اماموں سے بدگمان نہ ہو جائے, لیکن بعض ہوتے بھی ہیں. میں جانتا ہوں فراڈیوں کا نام لے لے کے ان کو آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن فتنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, وہ پھر بھی وہیں کے وہیں رہیں گے. تو امام صاحب آپ کے سورس آف انکم کیا ہے؟ جمعے میں امام خطبہ دے کے خطبے میں یہ تقریر, حضرت عمر سے پوچھا, ان کو غصہ نہیں آیا. حضرت عمر نے فرمایا یہ میرے پاس یہ جوڑا یہاں سے آیا. امام صاحب آپ جب اس مسجد میں آئے تھے تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, جاب آپ کرتے نہیں ہو, سارا دن آپ ادھر ہی پڑے رہتے ہو, تو آپ نے 4 شادیاں کیسے کر لیں؟
آپ کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آ گئی؟ تو امام صاحب کو چاہیے آرام سے بتا دیں بیٹا میرا بزنس ہے, میں سائڈ میں یہ میرا کلینک ہے, میں حکیم ہوں یا فلانا ہوں یا ڈمکانا ہوں. نہ, اگر امام کو آ رہا ہے غصہ تو لوگ بدگمان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ یار دوسروں کے لیے اصول کچھ اور ہے, اپنے لیے اصول. یہ چیز پتہ ہے کہاں سے؟ یہ پادریوں میں آئی تھی. یہ خود گورے گواہی دیتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا یہ. اور یہی چیز ہمارے مذہبی اسکالرز میں بھی آپ کو بے پناہ ملے گی. تو اس سے کیا ہوا؟ عیسائیت نے اپنا جنازہ خود ہی نکالنا شروع کر. پہلے تو ان کا منجن چل گیا تھا کیونکہ مقابلے میں اسلام نہیں تھا. اب انگریزوں کو, جو یورپین لوگ تھے, سارے انگریز نہیں تھے, جو بھی ان کی زبانیں تھی, ان کو دونوں کلچروں کو کمپیئر کرنے کا موقع مل گیا. ادھر ہمارے ملکوں میں آتے کہتے یار یہاں نظام ہی کچھ اور ہے, ان کے ملکوں میں جاتے ہیں تو بولتے یہاں مذہبی لوگوں نے جھگڑا ہوا ہے. بالآخر ان کے اسکالرز پیدا ہوئے, انہوں نے تحریکیں چلائیں کہ مذہب کو نکالو, مذہب بس نجی زندگی کا حصہ ہے, مذہب صرف چرچ کے اندر رہنا چاہیے. ہوتے 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 اس کی ایسی کی تیسی کر دی. اب اسلام کو دنیا میں کسی مذہب سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ پوری میں نے جو آپ کے سامنے ڈیٹیل بتائی ہے نا, اس جملے تک لانے کے لیے اب اسلام کی ٹکر کا اسلام کے مقابلے میں کوئی مذہب بچا ہی نہیں ہے. یہ سارے مذاہب اپنی روحانی موت خود ہی مر گئے ہیں, بچا ہی کچھ نہیں. اب ایک کلچر کے طور پر مذہب رہ گئے ہیں, کلچر کے طور پر کہ بھی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا تو کرسچن کہتا ہے, ہندو کے گھر میں پیدا ہوا میں ہندو ہوں, سکھوں کے گھر میں پیدا میں سکھ ہوں. وہ کہتے ہیں بھائی سب کے اپنے اپنے مذہب ہوتے ہیں تو ہمارا بھی مذہب ہے. بس اس حد تک رہ گیا ہے. وہ جو پہلے مقابلے ہوا کرتے تھے نا, کہ پارسیوں کی ایک مذہبی حکومت تھی, پوری ایک گریٹ امپائر, جو بڑی لڑائیاں ہوا کرتی تھی مذہب کی بیس پہ, وہ سب کیا ہو گئی؟ ختم. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ اب جو چل رہا ہے نا سیٹ اپ, اسلام کے مقابلے میں لام مذہبیت ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پہلے مذہب تھا اسلام کے مقابلے میں, اب مذہب کوئی نہیں ہے. کوئی ہے اسلام کی ٹکر کا؟ بتاؤ, کوئی ہے ہی نہیں کسی کے پاس. کیا ہے؟ کیسے کمپیئر کرو گے آپ بیٹھ کے؟ ہمارے یہاں نماز کا پورا ایک نظام ہے, زکوٰۃ کا پورا ایک نظام ہے, رشتہ داری جوڑنے کے حکام ہیں, نکاح طلاق کے حکام ہیں, وراثت کے حکام ہیں, ریاست چلانے کے حکام ہیں, پڑوسیوں کے حکام ہیں, غسل کے حکام ہیں, طہارت کے حکام ہیں. اے ٹو اسلامی فقہ کو پڑھنے میں 8-10 سال لگ جاتے ہیں, اسلامک لا کو پڑھنے میں. تو اتنا بڑا لا ہے نا ہمارا, باقیوں کے پاس کوئی لا ہے ہی نہیں, ختم. اب جو اسلام کی جنگ ہے وہ اسلام بامقابلہ ہندو نہیں ہے, اسلام بامقابلہ کرسچینٹی نہیں ہے, اسلام بامقابلہ یہودی نہیں ہے, اسلام بامقابلہ سکھ نہیں ہے, اسلام بامقابلہ پارسی مذہب یا بدھسٹ نہیں ہے. کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اب اسلام کا مقابلہ کس سے ہے؟ لا مذہبیت. اور لا مذہبیت کا مطلب الحاد. کوئی مذہب نہیں ہے بھائی, کسی مذہب کو فالو نہیں کرنا, کسی مذہب کو فالو نہیں کرنا. اور جو کہتے ہیں کسی مذہب کو فالو نہیں کرنا, تو اس کا مطلب اپنی زندگی گزارنے کے اصول اور آداب ہم خود طے کریں گے. آپ لوگ کی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی زندگی گزارنے کے اصول اور آداب ہم خود طے کریں گے. اب یہ کون طے کرے گا؟ انسان. اسلام کہتا ہے خدا جس نے بنایا وہ بتائے گا. جو لا مذہب لوگ ہیں, ملحد لوگ ہیں, سیکولر لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں ہم خود کریں گے. اب توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, 4 چرسی بیٹھے ہوئے ہوں. چرسی ایک ایسی مخلوق ہے, ہر مثال پہ فٹ ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. کوئی چیز بیکار نہیں ہے. دیکھو ہے نا, چرسیوں کو بھی اللہ نے کسی حکمت سے بنایا ہے. چرسی سے ایک صاحب یاد آ گئے تھے, لیکن اچھا مناسب نہیں تذکرہ کرنا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کسی سوسائٹی میں 8-10 چرسی بیٹھے ہوئے ہوں, ایک پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہوا ہے, ایک پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کو پتا ہے کہ چرس صحت کے لیے نقصان دہ ہے,
اور وہ ایوائڈ بھی کرتا ہے. اکثر ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں جو برائیوں سے بچ رہے ہوتے ہیں. اب جب انسانوں کے آپ حوالے کر دو گے کہ یہ بیٹھ کے قانون سازی کریں, تو ووٹ چرچ کے خلاف جائے گا یا چرچ کے فیور میں جائے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ چرچ کے فیور میں جائے گا. انسانوں کو اگر مذہب کی لگام نہ ہونا تو انسان شہوت پرست ہے نیچرلی, وہ خواہشات کا غلام ہے. یہ تو مذہب ہے, خدا ہے جو پابندیاں لگاتا ہے کہ نہیں یہ لیگل ہے, یہ انلیگل ہے. انسان صرف اس حد تک قانون سازی چاہتا ہے کہ سوسائٹی میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں, بس اس حد تک قانون سازی چاہتا ہے. باقی ہر انسان کی چاہت ہے شراب بھی لیگل ہونی چاہیے, زنا بھی لیگل ہونا چاہیے, سود بھی لیگل ہونا چاہیے, جوا بھی لیگل ہونا چاہیے, نشہ بھی لیگل ہونا چاہیے. بھائی جس نے پینا ہے پیے, نہیں پینا تو اس کی انڈیویجولی, اس کی اپنی ایک انڈیویجول رائے ہے, وہ نہ پیے. قانون نہیں ہونا چاہیے تاکہ میں کیا ہوں, آزاد. ہر شخص چاہتا کیا ہے, آزادی. اور آسان مثال, میاں بیوی میں جب سیپریشن ہوتی ہے, بچے وہاں جانا پسند کرتے ہیں جہاں ان کو آزادی ملے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تبھی میں نے دیکھا میاں بیوی میں اگر علیحدگی ہو جائے نا تو ماں کے پاس بچے جا رہے ہیں, ماں فل آزاد چھوڑ دیتی ہے ان کو. باپ کے پاس جا رہے ہیں, باپ کو پتا ہے میں نے پابندیاں لگائی نا تو یہ پھر میرے سے بھاگے گا, تو بچہ اس چکر میں بگڑ جاتا ہے. میرے بھائی انسان تو پھر جو انسان دنیا میں ہے, انسان بالغ ہوتے ہی اس میں ٹھڑک پیدا ہوتی ہے عورت کی. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ عورت پردے میں رہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا مجھے نکاح کر کے ملے. وہ چاہے گا گرل فرینڈ رکھو, 10-15 گرل فرینڈ رکھو. عورت بھی چاہے گی, مرد بھی چاہے گا, پورا نظام تباہ و برباد. تو اس لیے مذہب کی پابندیاں لگتی ہیں. مذہب جب پابندی لگاتا ہے نا خدا کی طرف سے, اللہ تو سب کو دیکھ, اللہ کسی خواہش سے مغلوب نہیں ہے, اس میں یہ خواہشات ہیں ہی نہیں. وہ سب کے فائدے میں دیکھ کے قانون بناتا ہے. وہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے زنا کو لیگل کر دیا, سب سے زیادہ ان عورتوں کا نقصان ہوگا جو اللہ کی مخلوق ہیں, کمزور ہیں. کوئی مرد بیوی بنا کے ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہر مرد چاہے گا گدھے گھوڑوں کی طرح استعمال کرو, اور بغیر کسی ذمہ داری کے. جیسے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے خوبصورت ہوتا ہے اور گندگی صاف کرنے کے بعد ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے, جیسے وہاں پھینکا جاتا ہے. ان ملکوں میں جو آپ کو عورت کی عزت نظر آ رہی ہے, وہ چند عورتیں جو 5%, 10% اپر لیول پہ ہیں, جو 90% نجلی سطح پہ زندگی گزار رہی ہیں, ان کی کوئی زندگی نہیں. ان سے ہماری عورتیں کروڑوں گنا بہتر ہیں, شہزادیوں ملکاؤں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں. تو اب جو اسلام کی جنگ ہے میرے بھائی, وہ لا مذہبیت سے ہے. مذہبوں کی جنگیں ختم, اور مذہبوں کی جنگوں میں اسلام یہ جنگ جیت چکا ہے. یہ جتنے مذاہب تھے نا, یہ خود ہی, کیونکہ ان کے پاس کوئی پیکیج ہی نہیں ہے, پیکیج ہی نہیں ہے دینے کے لیے نا. تو اور یہ جو لا مذہبیت ہے نا, لا مذہبیت, اب جب لا مذہبیت ہے, اس کی جنگ ہے مذہب سے, اور مذہب سے کون مراد ہے؟ اسلام. تو لا مذہبیت کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ توپوں اور بندوقوں سے اسلام کے خلاف لڑے. آپ کو پتا ہے ہمیشہ عقل مند لوگ جو دماغ استعمال کرتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ محنت کم ہو, آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہو. کیا خیال ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے, کسی نے آپ سے کہا کہ اس کو ہلاؤ, آپ بے وقوفوں کی طرح دھکا دینا شروع کر دیا آپ نے, اس کو چیخیں نکل گئی, وہ ہل کے نہیں دے رہا. کھوپڑی والا آدمی آیا, اس نے کہا بھائی لیور کا استعمال کرو, ایک بڑا سا پائپ لو لوہے کا, اس کے نیچے رکھو اور اس کو ہلکا سا پش. اور آسان مثال, ایک نٹ ہے, کسی نے کہا بیٹا یہ کھول دو, آپ لگے وہ چیخیں نکل رہی ہیں, کھل ہی نہیں رہا. بھائی لیور کا استعمال کرو, پانا لے کر آؤ, رکھو, ہلکا سا پش کرو گے, محنت کم ہوگی اور اس کا رزلٹ بہت اچھا نکلے گا. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو یہ جو سیکولر طاقتیں ہیں, انہوں نے لڑائیاں لڑ کے دیکھ لی. لڑائی اب بھی ہو رہی ہے,
उस बड़े पैमाने पर नहीं हो रही, दो दो बड़ी बड़ी सुपर पावरें आपस में टकरा रही हूं। अब जो जंग हो रही है वो जंग ये है कि इस्लाम को सिर्फ मस्जिदों और मदरसों तक रखो, जिसने नमाज पढ़नी हो पढ़ ले। उन मुल्कों में भी बहुत आज़ादी है, आप मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, तबलीग जमातें भी जाती हैं, सब कहते हैं कर चलते रहो यार। आपने कोई चर्च चला जाएगा, कोई मंदिर चला जाएगा, कोई इधर नमाज पढ़ने आ जाएगा, साहब ओके की रिपोर्ट है। उससे उनको क्या तकलीफ है यार? अच्छा तो इस बहाने मुसलमान थोड़े नहा धो लेते हैं जुम्मे को, क्या ख्याल है? नहा धो लेते हैं, कपड़े वपड़े इस्त्री कर लेते हैं, और ठिस पिस जाके कोई मौलवी साहब अच्छी बातें करेंगे वहाँ जाके कोई, लेकिन वो इतने बेवकूफ़ नहीं है। वो कहते हैं कि हमने ऐसे नहीं लड़ना कि मस्जिदें बंद करो, मदरसे बंद करो और ये करो वो करो, ना 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 ना। वो कहते हैं सिर्फ एक छोटी सी मेहनत कर लो, क्योंकि ये मंजन बिकेगा बहुत सस्ता और इसका रिजल्ट बहुत खतरनाक निकलेगा। आपके मुकाबले में एक बहुत पावरफुल आदमी आया हुआ लड़ने के लिए और आप इंतहाई बारीक से हो, क्या ख्याल है? एक तरीका तो ये उछल उछल के कुर्सी पे चढ़ चढ़ के उसको किके मारो आप, उसका तो कुछ भी नहीं होगा। उसने थोड़ा सा एक किक मारी, कुर्सी समेत आप उल्टे। एक बेहतरीन तरीका यह है कि थोड़ा सा जमाल गोटा लो, लड्डू के अंदर रख दो वो जमाल गोटा, या रसगुल्ले के अंदर रख दो, जो भी वो पहलवान शौक से खाता है, आप उसको कहो कि ये मैंने चौथी शादी की है, उसकी खुशी में ये लड्डू। वो लड्डू खाएगा और वो थोड़ा सा मंजन जो चूरन आपने दिया था ना, उससे उसको मोशन लग जाएंगे। और जब आपको पता है किसी पावरफुल आदमी को भी मोशन लग जाए, लड़ाई के अलावा दुनिया का हर काम कर सकता है, क्या ख्याल है? वो लड़ाई के अलावा दुनिया का, वो तो बैतुल खला से निकलेगा ही नहीं बाहर ना। इन्होंने भी ये किया, इन्होंने कहा कि एक चूरन है, इसको शुगर कोटेड करके थोड़ा मजेदार बना के इनको पकड़ा दो, और वो चूरन ये है कि औरत की आजादी। बस कितना अच्छा लफ्ज लग रहा है कि नहीं लग रहा? गुलाब जामुन से भी ज्यादा मजे का। खासतौर पे जब ये खवातीन सुनती हैं, एक तरफ देखती हैं मौलाना लोग बुर्का पहना के बाहर निकालते हैं हमें, फिर इस्लाम में ये है कि शोहर जो है वो काबिल एहतराम है, और फिर वगैरह वगैरह जो भी इस्लाम में चल रहा होता है सेटअप और वगैरह वगैरह। भी मैं क्या अपने फ़ज़ाइल यानी आप लोग के फ़ज़ाइल सुनाऊं तो औरत को क्या कर दो, बोलो आज़ाद। ये मंजन कितनी अच्छा, हमें भी अच्छा लग रहा है, हम भी तो इंसान के बच्चे हैं ना, हम भी चाहते हैं औरतें हमारी भी तो कुछ लगती हैं ना। तो लिबरल लोग, मजहबी लोग सब इस बातों में यार वाकई औरत को आजादी मिलनी चाहिए। ये नहीं देख रहे कि गुलाम थी कब वो जो आजादी दे रहे हो तुम उसको। आजादी गुलामों को मिलती है कम वक्तो, हमारी सोसाइटी में औरत गुलाम नहीं है। आप कह सकते हो फला फला जगह जुल्म हो रहा है, तो ऐसा जुल्म तो मर्दों पे भी हो रहा है। तो जहां जुल्म हो रहा है उस जुल्म को खत्म कर दो ना मेरे भाई, पूरा सिस्टम बिगाड़ने की क्या जरूरत है आपको? एक डॉक्टर की क्लिनिक से अगर गलत टीका लग गया, डॉक्टरों को बम से उड़ा दो सबको। ये तो बेवकूफों वाली हरकत है कि नहीं है कि इलाज पे पाबंदी लगा दो भाई। ये तो हमेशा से उस सोसाइटी में भी, हमारी सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत या ज्यादा भी जुल्म होता है, तो जुल्म को खत्म करो। क्या लेबल लगा दिया औरत की, बोलो आजादी। ये मंजन, अब ये मंजन जो मार्केट में बिका है, और फिर आजादी में सबसे पहली बात तो गुलाम थी नहीं। इस्लाम ने औरत को शोहर का मातहत बनाया है, गुलाम नहीं बनाया। मातहत अलग चीज होती है, गुलाम। ऐसे तो फिर फैक्ट्रियों में मजदूरों को आप बोलो कि सब गुलामी से आजाद, फैक्ट्री का बेड़ा गर्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मुल्क में बोलो जितने भी लोग वजीर आजम के मातहत हैं, ये सब गुलाम हैं, सब आजाद हो जाएं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मुल्क को कहो कि सरबराह नहीं होना चाहिए, गुलामी से निकलो। और भाई
جب بھی کوئی اسٹیٹ ہوگی یا گھر ہوگا, کوئی خاندان ہوگا, کوئی نہ کوئی تو ان کا سربراہ ہوگا کہ نہیں ہوگا جو روک ٹوک کرے. بچے کو آپ نے آزاد کر دیا تو باپ روک ٹوک نہیں کر سکتا اس پہ. ان ملکوں میں تو ایسے ہی ہے, باپ کو روک ٹوک کی اجازت تھوڑی ہے. تو ان بچے نکل کے آ رہے ہیں وہاں پہ. وہ بچہ ملک کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, اپنے باپ کے لیے وہ ذرا بھی اچھا نہیں ہوتا. وہ بچہ کنٹری کے لیے اچھا ہو سکتا ہے, ماں کے لیے اچھا نہیں ہے وہ بچہ وہاں پہ. تبھی مائیں پیدا نہیں کرتی, ان کو پتہ ہے انتلد الامۃ ربتہا, حدیث میں آتا ہے ماں اپنے مولا کو جنے گی. یہ ان ملکوں میں نظر آ گیا ہے کہ ماں اپنے باپ کو جن رہی ہے. یہ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں ماں جس بچے کو جنے گی وہ بچہ کون ہوگا؟ اس ماں کا بھی باپ ہوگا. حدیث کا مفہوم یہی ہے. تبھی مائیں نے بچے جننے چھوڑ دیے کہ یہ ہمارے لیے عذاب ہے. بہت کم ریشو ہے وہاں پہ. تو آزاد کا مطلب ماتحت تھے تو اس ماتحتی سے نکال لیا اور اس کو لیبل کیا لگا دیا؟ بولو, آزادی کا. اور اس آزادی میں پھر ایک اور چورن ملایا انہوں نے, تھوڑا اس میں آنچ تیز کرنے کے لیے اس کی. وہ یہ کہ سب سے پہلے کپڑوں سے آزاد کرنا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ سب سے پہلے کس سے آزاد کرنا ہے؟ کپڑوں سے. بھائی یار سبحان اللہ, مزے کس کے ہو گئے؟ آدمیوں کے. یار اب آپ مجھے بتاؤ, کوئی انٹی بیٹھی ہوئی ہو آپ کے آفس میں, پورے پراپر کپڑے پہن کے آتی ہے, اور آفس میں تحریک چلی کی لڑکیوں کو ہم نے کپڑوں سے آزاد کرنا ہے, مرد تو جشن منائیں گے میرے بھائی. کیا خیال ہے؟ جتنے ٹھرکی لوگ ہیں سوئیں گے نہیں اس رات, سوائے تبلیغ والے اور دو چار ملا ٹائپ کے لوگ. ہائے ہائے بے حیائی پھیل رہی ہے معاشرے میں, ورنہ تو لوگ بےہوشی سے خوشی سے بے ہوش ہو جائیں گے. یار یہی سبحان اللہ, تو دنیا میں ہی جنت مل گئی ہمیں. تو ٹھڑک کس کی بڑھ گئی؟ بولو, مردوں کی. عورت کو پردے میں آنے سے مردوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے. سارے کام عورت کو تباہ و برباد کرنے والے, مردوں کی عیاشیوں والے. اور لیبل کیا لگایا جا رہا ہے؟ عورت کے حقوق. اب یہ جو آیا نا ایک اینکر صاحب ہے بڑی بڑی مونچھوں والے, محترم نے یہ کہا کہ عورت کی آزادی کی بات کی نا انہوں نے, کہ جائیں یہ جاب کریں, یہ کریں, وہ کریں. مجھے ایک بات بتاؤ, جاب کرنا آزادی ہے یا ذمہ داری ہے؟ یعنی ایسے ہی ہے جیسے کہہ رہے ہیں عورت کمانے میں آزاد ہے. وہ پاگل کے بچوں, کمانا مرد کی ذمہ داری ہے تو عورت اس ذمہ داری سے آزاد ہے, یوں کہا جائے گا. یہ ایسے ہی ہے, آپ کی کمر پہ میں نے ایک بورا اٹھا کے رکھ دیا, آپ کہہ رہے ہو ابے کیا کر رہے ہو مولوی صاحب؟ میں کہہ رہا ہوں یار مجھ سے اٹھ نہیں رہا, یہ ٹرک میں تو رکھ دے. آپ کہہ رہے ہو یار اپنا کام خود کرو. میں کہہ رہا ہوں تم آزاد ہو, تم اٹھا سکتے ہو, یہ بورا اٹھاؤ, کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا. اٹھاؤ یہ بورا, رکھو وہاں پہ, مت کسی پہ بوجھ بنو, اپنا بوجھ خود اٹھاؤ. آپ اگر ایک نمبر کے بیوقوف ہو گئے نا, آپ ان باتوں میں آ جاؤ گے. اور آپ بولو گے یار مفتی صاحب عقل مند ہو گے, تو آپ بولو گے مفتی صاحب یہ آپ کی ذمہ داری تھی. تو آزادی کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے مجھے اس سے آزاد کر دو. آپ نے تو اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو گئے اور میرے اوپر بوجھ ڈال دیا, اور اس بوجھ کو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ بوجھ اٹھانے میں تم آزاد. اسلام نے پوری زندگی کمانے کی ذمہ داری آدمی پہ ڈالی ہے. بے تو کما کے بہنوں کو بھی کھلائے گا, بیٹیوں کو بھی کھلائے گا, ماں کو بھی کھلائے گا, بیوی کو بھی کھلائے گا. یہ پیڑے کھائیں گی بیٹھ کے. ان کمبختوں نے کیا کیا؟ نہیں تم آزاد ہو, تم آزاد ہو. اس آزادی کا نتیجہ دیکھ لو, بچے بھی پال رہی ہیں, جاب بھی کر رہی ہیں, اور بتایا کہ تمہیں ہم وہاں دیکھنا چاہتے ہیں. وہاں 1% یا 5% عورتیں جائیں گی, اور پاکستان میں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. باقی 95% کا بیڑا غرق ہوگا. کل ایک لڑکی آئی پوچھنے لگی کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں, میرا بہت زیادہ شوق ہے. میں نے ڈاکٹر عفان کی وہ ویڈیو دیکھی ہوئی تھی, اور ویسے بھی حالات بھی دیکھے ہوئے ہیں نا. میں نے کہا دیکھو, کوئی جاننے والی خاتون تھی, اب میں نے کہا دیکھو بچیوں کی طرح تھی میرے. میں نے کہا بیٹا دیکھو بات یہ ہے, لڑکیوں کے لیے ڈاکٹر بننا ضروری ہے, میں مانتا ہوں,
اس فیلڈ میں خواتین کی ایک بڑی تعداد کا ہونا ضروری ہے، لیکن آپ نہیں بنو. وجہ اس کی یہ کہ ڈاکٹروں کا نا ہر سوسائٹی میں ایک مخصوص ریشو ہوتا ہے کہ اتنے ڈاکٹر ہونے چاہیے. ہماری سوسائٹی میں اس سے ڈبل ہو گئے ہیں. لہذا اتنا کمپٹیشن ہے اس میں کہ آپ کو اسٹریس اور ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر عرفان کی بھی یہ رپورٹ ہے، وہ ویسے بھی ہمیں بھی نظر آ رہا ہے نا، ہمیں خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ میں کیوں مثال دے رہا ہوں؟ ہر سوسائٹی میں چند پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں وہاں تک جانے کے لیے، لیکن آپ نے سب میں تحریک چلا دی، سب ڈاکٹر بنے. ایک زمانے میں یاد ہے MBA کرنے کا لڑکوں کو ایک چسکا لگ گیا تھا، ہر بچہ اٹھ کے MBA کر رہا ہے. ابے سارے کمپنیوں میں مینیجر لگ جاؤ گے تو ماتحت کون ہوگا؟ تو وہ جب جاب لیس ہونا شروع ہوئے، پھر ملکوں میں جاب نہیں ہے، ہم اتنا پڑھ لکھ لیتے ہیں. بھائی آپ جتنا جاپان میں میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ہوائی بات نہیں کر رہا، انتہائی ایجوکیٹڈ آدمی ایک پٹھان کے پاس ملازم بن کے جاب کر رہا ہے. ہمارے پٹھان کے پاس، پشاوری پٹھان کے پاس 3 پیس سوٹ ٹائی میں آتا ہے. میں پہلے تو حیران ہو گیا، میں نے اپنے وہ پٹھان کو دیکھا، وہ اتنے شلوار کا پینچا واللہ چھڑے ماشے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آ رہا ہے 3 پیس سوٹ ٹائی میں، جیپنیز بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، واٹس گوئنگ آن؟ پشاور کا ایک پٹھان، پشاور کے بھی کسی گاؤں کا، اور یہ جیپنیز آپ کے پاس جاب کر رہا ہے. یہ نتیجہ کیا ہے بھائی؟ جتنا بھی پڑھ لکھ لو گے آپ، جاپان میں تو ویسے بھی آبادی کم ہے نا، تو وہ جو پڑھ لکھے جو مخصوص پوسٹیں تھی چلے گئے نا اس پہ، اب وہاں ہے ہی نہیں تو کیا کرے. اب وہ نتیجہ یہ نکلے گا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے گا، لیکن جاب کہاں کرے گا؟ جاب ہمارے پٹھان بھائی کے پاس کر رہا ہے. وہ ہمارے پٹھان بھائی نے بولا چھوڑ تعلیم والیم کو، ایسی کی تیسی بزنس کرو. بزنس کر کے اس نے پیسہ کمایا، اب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی رکھے ہوئے ہیں اس نے، صحیح ہے نا، مزدوروں کے لیے کلینک میں ڈاکٹر بھی رکھے ہوئے ہیں اس نے سارے. تو یہ فطرت فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے کیا بننا ہے. یہ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے یہ بننا ہے تو اس نے وہ بننا ہے تو اس نے وہ بننا ہے. کتنے لوگ بنانے کیا نکلے تھے بچوں کو، بن کیا گئے. فطرت یہ فیصلہ کرتی ہے. فطرت سے مراد اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اس لیے میرے بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی، بس بیان ختم کر رہا ہوں. اسلام کا مقابلہ اس وقت کس سے ہے؟ لا مذہبیت سے. اور لا مذہبیت نے صرف ایک چیز کو فوکس کیا ہے، نہ آپ کی داڑھی کو فوکس کیا، نہ آپ کی پگڑی کو فوکس کیا، نہ ان کو آپ کی مسجدوں سے کوئی مسئلہ ہے، نہ ان کو آپ کے مدرسوں سے کوئی مسئلہ ہے. وہاں بھی بہت مدرسے، اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں نا امریکہ میں، اور یہاں سے اتنے اچھے ہیں، میرا دل چاہ رہا تھا دوبارہ مدرسے میں داخل ہو جاؤں، میں دوبارہ سے پڑھنا شروع کر. ایسے VIP مدرسے سب کچھ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عورت کیا ہونی چاہیے؟ آزاد. جب عورت آزاد ہوگی فیملی سسٹم تباہ ہوگا. جب فیملی سسٹم تباہ، غیرت محرت ختم. جب غیرت ختم، نسل اڑ گئی، اسلام خود ہی زمین میں دھنس جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی میں اس پہ اتنا چیختا رہتا ہوں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، ہم دیسی تھے، دیسی ہے، دیسی رہیں گے. بڑے جتنا مرضی پڑھ لکھ لو. میں نے لاس اینجلس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ دیکھے، لیکن بالکل دیسی، اپنی اوقات نہیں بھولے. وہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہاں میٹرک کے بعد آپ کے اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. شادی کس سے کرنی ہے؟ ایکچولی مجھے تو ٹک ٹاکر سے شادی کرنی ہے. بچے تو نہیں بھائی، بچے پرانے. ہمارے ایک شاگرد ہے، اب تک بچے نہیں ہوئے، اس کے 40 سال کا ہو گیا ہے. میرا شاگرد ہو کے نہیں ہوئے. میں نے اس کو بولا یار کیا کر رہا ہے تو؟ بڑھاپے میں کہہ رہا ہے ایکچولی استاد جی دیکھیں ابھی میں بہت آگے جانا چاہتا ہوں. بیگم کو بھی بہت آگے لے کے جا رہا ہے، خود بھی کہاں جا رہا ہے؟ یورپ سے پڑھا ہوا ہے نا، خود بھی بہت آگے، اور بیگم کو بھی وہاں دیکھنا چاہ رہا ہے، وہاں. میں اس سے کہتا ہوں بیٹا 40 سال کا تو ہو گیا ہے، اب تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا وہاں سے جا کے آنا کہاں ہے تو نے؟ نیچے آنا ہے، گھر میں ہی آنا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد. کیا کرے گا تو بڑھاپے میں یار؟ ملازم رکھے گا؟ یہ ہو گئی ہے کھوپڑی خراب. تو اللہ
ہمیں اسلام کی قدر کی. بھائی اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے, ذہن میں رکھنا. میں نے کبھی آپ لوگ کو ترغیب دی کہ شلوار قمیض پہنا کرو؟ کبھی ترغیب دی؟ کبھی میرے بیان میں کہ ہلکی پھلکی ایک بھائی ہمارا قومی لباس ہے ہلکے, کوئی مذہب کوئی ٹاپک بنا کے کبھی میں نے تبلیغ کی کہ یہ نہیں پہنو؟ بھائی یہ کلچر ہے, ہر قوم کا اپنا لباس میں کلچر ہوتا ہے, کسی کا جو بھی کلچر ہے اسلام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ جتنی مرضی ترقی کریں اسلام کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے ترقی کرو بھائی, دنیا سکون میں رہے. اسلام تو نام امن کا ہے. نہ اس مسلمان اسلام یا علماء تعلیم کے خلاف ہے, نہ عورت کی تعلیم کے خلاف, نہ مردوں کی. جتنی زیادہ ایجوکیشن ہوگی اتنا انسان کا دماغ صاف ستھرا ہوتا ہے. لیکن اللہ یہ کہتا ہے رہنا اپنی اوقات میں ہے. سائنس کتنی ترقی کر لے, روٹی اسی طرح سے چبا کے کھانی پڑے گی, انڈا بھی کھانا پڑے گا, مچھلی بھی. یہ نہیں ہوتا کہ ایکچولی 1000 سال پہلے کا انسان کھایا کرتا تھا گندم اور اناج اور گوشت, اب ہم ترقی یافتہ ہم پلاسٹک کی روٹیاں کھائیں گے, یا ہم گرائنڈر میں جوس بنا کے پی لیا کریں گے. نہ ڈاکٹر کہتے ہیں سیب کا جوس کے بجائے سیب کھاؤ جیسے 1000 سال پہلے کا انسان کھایا کرتا تھا. آپ کہتے ہو اب سائنس تبدیل ہو گئی, رات کو جاگیں گے دن میں سوئیں گے. نہ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی 2000 سال پہلے انسان کی صحت کا راز یہ تھا رات کو سوتے تھے دن میں جاگتے تھے. نیچر تبدیل نہیں ہوتی, سائنس چاہے جتنی بھی ترقی کر لے میرے بھائی. تو آپ ترقی کی آڑ میں نیچر سے بغاوت مت کرو. تو نیچر میں جہاں یہ ہے رات کو جلدی سونا صبح جلدی اٹھنا, نیچر میں جہاں یہ ہے کہ آرگینک چیزیں کھانا, ورزش کرنا, بھاگنا دوڑنا, یہ سب چیزیں نیچر میں. اسی طرح نیچر میں خاندانی نظام بنا کے رکھنا بھی نیچر کا حصہ ہے ہماری. نیچر کہتی ہے عورت گھر کی 4 دیواری میں رہے, نیچر کہتی ہے عورت غیر مردوں کے سامنے نہ آئے, نیچر کہتی ہے عورت پراپر ڈریس پہنے. ہو سکتا ہے کوئی سائنٹسٹ کہ پرانے زمانے میں جنگلوں میں عورتیں بغیر کپڑوں کے, بھائی صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پرانے زمانے میں پردہ زیادہ تھا. یہ تو جنگل میں جو آج کے جنگلی انسان نظر آتے ہیں تہذیب سے کٹے ہوئے لوگ ہیں, اس لیے ان کے لباس اتر گئے. ورنہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں پہلے انسان تھے. ان سے جب لباس چھینا ہے تو میاں بیوی تھے دونوں, پھر بھی ان کو اتنی فکر تھی. فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ, جنت سے درختوں کے پتے اپنے اوپر ڈھانپنے لگے تھے, حالانکہ کوئی نامحرم وہاں موجود نہیں تھا. انسان کی نیچر میں ہمیشہ سے لباس ہے, ہم بندروں کی نسل نہیں ہے. تو بے لباسی نیچر کے خلاف ہے. آپ خود تجربہ کر کے دیکھو, کسی نے چڈی پہن کے گھر میں بیٹھو تھوڑی دیر, کوئی دیکھنے والا نہ ہو, آپ تھوڑی دیر میں بے سکون ہو جاؤ گے. آپ پورے کپڑے پہنو ایک دم آپ کو ایک سکون ملے گا آپ کو. تو نیچر, آپ تعلیم کے نام پہ, ماڈرنزم کے نام پہ نیچر سے بغاوت مت کرو. تو ہم جو یہاں بیٹھے ہیں نا, ہم نہیں کہہ رہے وہ بہت پڑھے لکھے, ہم صرف آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. جتنی بھی ترقی کر لو فطرت کے خلاف مت چلو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب بڑا مسئلہ ہو گیا, مکان والد یا والدہ کے کسی کے نام نہیں ہے, لیکن بھائی نے والدہ کی موجودگی میں رہتے نام لیز کروا لیا ہے, اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مکان میرے نام لیز ہے, لہذا اس مکان میں کسی بہن بھائی کا حصہ نہیں ہے. مفتی صاحب میں بھی اسی بھائی کے ساتھ رہ رہا ہوں اور میری 3 بیٹیاں ہیں, میں ہمیشہ پریشان ہوں, مجھے کوئی شرعی حل بتا دیں. اور 2011 میں والدہ کا انتقال بھی ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. مکان نام کرنے سے کبھی کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا, ہینڈ اوور کرنا پڑتا ہے, قبضے میں دینا پڑتا ہے. اور قبضے میں دینے کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا سارا سامان باہر نکالا جائے, خود بھی باہر نکل جائیں, پھر بیٹا اس گھر میں اکیلا جائے, دوسرے یعنی جس نے ہینڈ اوور کیا ہے وہ نہ جائے, وہ باہر نکلے اور یہ اس گھر میں جائے, تو اس طرح سے قبضہ مکمل ہوگا. پھر بے شک واپس چلے جائیں سب لوگ. اور اگر اس تکلف سے بچنا چاہتے ہیں تو سامان سمیت پورا مکان کسی کو گفٹ کر دیا جائے, کیونکہ گھر میں قبضہ اسی کا کہلاتا ہے جس کا سامان ہو. گھر میں فرنیچر ماں کا ہے تو قبضہ بھی ماں کا ہے. تو سامان سمیت گھر اگر
قبض دے دیا کہ یہ گھر بھی اور یہ پورا سامان سمیت آپ کا ہے, اور پھر ماں تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلی جاتی اور یہ گھر میں آ جاتا, تو اس کو فزیکلی قبضہ کہتے. جب تک فزیکلی قبضہ نہیں ہوتا شریعت میں اس کو ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی. دیکھو شریعت کے حکام کچھ اور ہوتے ہیں, قانونی حکام کچھ اور ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کسی خاتون سے نکاح کیا نہیں ہے لیکن ڈاکومنٹ بنوا لیے, میرج سرٹیفکیٹ, اور کسی قاضی کو لے کے آپ نے نکاح نامہ بھی بنوا لیا, سائن بھی ہو گئے, اور نادرا سے میرج فارم وہ جو سرٹیفکیٹ بھی نکلوا لیا, تو گورنمنٹ کے کاغذ میں وہ خاتون آپ کی بیوی ہے, شریعت میں وہ آپ کی بیوی نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن آپ نے یہ کچھ بھی نہیں کیا, دو گواہ لائے, قاضی صاحب نے کہا بھائی قبول ہے, اس نے کہا جی قبول ہے, کوئی کاغذ نہیں ہے, شرعی لحاظ سے یہ کیا ہے, آپ کی بیوی ہے. تو اسلام کا بھی ایک ضابطہ ہے, قانون ہے ملکیت ٹرانسفر کرنے کا, کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ میں دیتے ہو, فری میں گفٹ, ایک تو ہوتا ہے خرید و فروخت کا معاہدہ ہو رہا ہے, فری میں جب کوئی چیز کسی کو دو گے تو شریعت کہتی ہے زبان سے کہنے سے, کاغذ میں کر لکھنے سے, ڈاکومنٹس نام ہونے سے نہیں ہوگا, اس کو پراپرلی آپ کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا, پراپرلی فزیکلی قبضہ دینا پڑے گا آپ کو, چاہے بے شک نام نہ بھی کرایا ہو. اب ایک ابا نے اپنا پلاٹ یا اپنا مکان اپنے بیٹے کو دیا, قبضے میں بھی دے دیا, یعنی مکان سامان سمیت دیا, اور خود گھر سے باہر نکل گئے, دوبارہ پھر گھر میں آ گئے, بیٹے نے ایک دفعہ قبضہ کر لیا اس پہ, تو شریعت میں یہ مکان منتقل ہو گیا. بے شک ڈاکومنٹس میں کس کے نام ہو, باپ کے نام ہو. اب ابا کے مرنے میں مفتی سے پوچھیں گے, مفتی کہے گا بھائی اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی, یہ بیٹے کا ہو چکا ہے. لائر سے پوچھیں گے, لائر کہے گا یہ وراثت ہے, سب بچوں کا حق ہوگا اس میں. مفتی سے پوچھیں گے, بولے گا کسی کا بھی حق بولو نہیں ہے, اور عند اللہ حق نہیں ہے. یعنی اب باقی بیٹوں کو معلوم تھا کہ یہ مکان نام ابا کے ہے, مگر ابا ہینڈ اوور کر کے چلے گئے تھے, تو اب وہ کورٹ سے کیس جیت کے مکان تو لے لیں گے, لیکن آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے, کیونکہ آخرت میں کورٹ کا فیصلہ نہیں چلے گا, مفتی کا فتویٰ چلے گا جو اس نے شریعت کی روشنی میں دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے لا وا کو بھی بھگتتے رہا کرو, وہ ڈاکومنٹیشن بھی پوری رکھا کرو, لیکن آخرت میں جو ہے نا وہ اسلام نے کیا کہا ہے. تو اگر خاتون نے یہ نام, یہ مکان اپنے بیٹے کے نام کرا دیا لیکن مکمل قبضے میں نہیں دیا, تو یہ بیٹے کی ملکیت میں نہیں ہے, اس میں وراثت میں سب کا حق ہے. جس کے بھی نام پہ نہ ہو, جو اس کا اصل مالک تھا نا, اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا. میرا نام العاب, اچھا زین العابدین ہے, العاب الگ سے لکھا ہوا ہے, زین ادھر لکھا ہوا ہے. زین العابدین, میری والدہ کا انتقال ہوا ہے, دعا کر, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, آمین. ہمارے کچھ علماء آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ شہرت کے لیے ممبر کا تقدس نہیں رکھا, ہنسی مذاق اور شادی لطیفے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے, مجھے نیک صالح دعائیں کیا کریں میرے لیے بیٹھ کے اکیلے میں. وہ میں بتاتا ہوں, میرے شارٹ کلپ لطیفوں والے ہی چلتے ہیں, پورا بیان چلتا نہیں ہے نا. اب پورے بیان میں کوئی چھوٹی موٹی بات ہوگی تو وہ شارٹ کلپ میں چلا دیں گے لوگ, چلتی وہی چیز ہے مارکیٹ میں. تو جو میرے پراپر آ کے بیان سنتے ہیں, بہت سو کی زندگیاں تبدیل ہو چکی ہیں الحمدللہ. باقی بھائی دنیا میں دین ایک ہی پہ نازل نہیں ہوتا, دین جس سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے وہاں چلے جایا کرو. یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ یہ حضرت ہیں وہ پہنچے ہوئے, ہم تو ہیں ہی نہیں پہنچے ہوئے. آپ کو جہاں اچھا لگ رہا ہے وہاں جاؤ, وہاں بات سنو, کیا خیال ہے؟ اور میرے لیے تو دعا کیا کرو, اللہ مجھے تمیز سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب, آپ قرآن تلاوت کرتے ہوئے را اور غین پہ قلقلہ کرتے ہیں جبکہ اس پہ قلقلہ نہیں ہے, آپ کے مخارج بھی کوئی ٹھیک معلوم نہیں ہوتے. را اور غین پہ تو قلقلہ نہیں کرتا میرے بھائی, آج تک کسی نے کہا. اگر بہرحال آئندہ دوبارہ میں خیال کر لوں گا, دیکھ لوں گا دوبارہ میں. وہ کدھر گیا ہمارا دوسرا قاری صاحب؟ آئندہ نماز میں اگر کبھی را غین پہ قلقلہ کروں تو بھائی مجھے, وہ ایک قاری صاحب میں ان کو کہہ رہا ہوں, وہ چارٹ ہے مارکیٹ سے, تو مجھے بتا دینا, کوئی اور بھی اگر یہ نوٹ کرے تو ٹھیک کر لوں گا.
آج کل جم مخلوط کھل رہے ہیں سارے، اس میں خواتین کے چست اور بیہودہ لباس ہوتے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں. بہت آواز اٹھائی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ نے جہنم بنائی ہے نا، سب کو پتہ ہے نا، تو اس میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. جم والوں کو پیسے کمانے سے مطلب ہے، ان کو پتہ ہے اگر مخلوط جم ہوگا اس میں لوگ زیادہ آئیں گے. حالانکہ وہ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں، بھئی یہ لیڈیز کی ٹائمنگ ہے. یہ ہم یہ تھوڑی کہ نا خواتین کے جم نہ کھولیں. میں تو کہہ رہا ہوں اس زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہیں. گھروں میں رہ کے آج کل صحت ویت کسی کی نہیں بنتی. تو لیکن بھائی خواتین کے لیے الگ ٹائم رکھ لو، مردوں کے لیے الگ ٹائم رکھ لو. اور جہنم میں جانے کا شوق ہے 100 دفعہ کھولو. لوگ سمجھتے ہیں ہمیں غصہ آ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں بہت کوئی اذیت ہو رہی ہے تو لوگ مولویوں کو چڑھا رہے ہوتے ہیں. بھائی ہمیں، آپ جتنی بڑی گہری چھلانگ لگاؤ جہنم میں، آپ جانو جہنم جانے. اگر آخرت قائم نہیں ہوئی، جنت جہنم برحق نہیں ہے، اللہ کو حساب نہیں دینا ہے، تو انجوائے کرو لائف کو، ہم خود ہی مر کے ختم ہو جائیں گے، کیا خیال ہے؟ لیکن اگر آخرت ہے نا، اور یقیناً ہے، اللہ نے ایسی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے. یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہوا اس کائنات میں. آنکھیں لگ گئی نا، آنکھ، ایک آنکھ ایوالو ہو کے نہیں بن سکتی. ایک آنکھ نہیں بن سکتی. کھربوں سال میں بھی جو ایسا کیمرہ لگایا اللہ نے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں. اور قرآن کہہ رہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، میں تم سے پوچھوں گا قیامت کے دن، ضرور پوچھوں گا. پیدا کر کے میں غافل نہیں ہو گیا ہوں. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، اللہ کہتے ہیں تم یہ سمجھتے تھے میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا بس انجوائے کرنے کے لیے. تو جم بناؤ، مخلوط ماحول ہو، اس میں لڑکیاں ٹائٹس پہن کے آئیں، لڑکے بھی وہاں جائیں، جو مرضی کرنا ہے کرو. اور اس سے بھی آگے چلے جاؤ، نائٹ کلب بھی کھولو، ناچو، اللہ خود ہی دیکھ لے گا. کیا خیال ہے؟ ہم تو بتا رہے ہیں کہ چھوڑے گا نہیں خدا تمہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ کسی قیمت پہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. اللہ کو نہیں پسند. اللہ نے تب یہ میں لباس کا حکم دیا، عورت کو پردے کا حکم دیا، اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ یہ بات مانتے کیوں نہیں ہے، تو اللہ نے نبی کو تسلی دی، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک دن ہے حساب و کتاب کا، جس دن میں نے حساب لینا ہے اس سے پہلے میں نے لینا نہیں ہے حساب، اس سے پہلے میں نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا. تو جو مرضی کرو، خواتین بھی جائیں بیہودہ لباس میں، جم مرد کھڑے ہوئے ہیں وہاں کریں، اور ماڈرن بننے کی کوشش ہے. ایکچولی ہم یہ چھوٹی مولوی والی ہماری سوچ نہیں ہے، تنگ ذہن نہیں ہے. جمشید میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ مجھے تھوڑی دیکھ رہا ہے، میں اپنی جاب ایکسرسائز کرنی ہوں. انگریزوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، چڈی پہن کے لڑکی جاگنگ کر رہی ہے مشین پہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو. یہ یہاں کے ہیں، یہاں یہ مولویوں کی باتیں. تو بھائی ہم کہتے ہیں آپ کچھ بھی نہ پہنو یار، آپ کچھ بھی نہ پہنو، اللہ نہیں چھوڑے گا. بس ہم تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے قیامت میں پوچھے گا، جب تمہیں پتا تھا کہ میں نے اس کو حرام قرار دیا ہے، مرد اور عورت کے اس طرح کے مخلوط کو، تو تم نے میرا پیغام پہنچایا کیوں نہیں؟ تو ہم اللہ سے بول دیں گے اللہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، چند ٹکے دنیا کے. قرآن کی آیت دیکھو، قرآن کہہ رہے تمتعوا، مزے اڑا لو تھوڑے دن، فإن مصیرکم الی النار، آنا تم نے آگ کی طرف ہے. آگ چھوٹا عذاب نہیں، اللہ کہتے ہیں آگ میں جلاؤں گا میں تمہیں، اور اس کا حق ہے کہ وہ جلائے، کیونکہ اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں. تو چھوٹی موٹی سزا نہیں رکھی پھر اس نے نافرمانوں کے لیے، سیدھا سیدھا آگ رکھی ہے اس نے. تو آپ جلو جتنا آگ میں جلنا ہے، کوئی بات نہیں، پیسہ آ جائے گا جم سے آپ کے پاس. تو تہجد کا افضل وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری حصہ سب سے افضل ہے. 3 طلاق کے بعد اہل حدیث حضرات سے فتویٰ لیے جاتے ہیں، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ماما عادل لیاری. یہ کون ہے؟ آپ ہیں؟ ابھی یہ چل تو رہی ہے ڈیبیٹ، میری ڈیبیٹ ابھی چل رہی ہے نا، اس پہ تو اسی کو چلنے دیں. بہت سے لوگ میرے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں اہل حدیث کے، میں کسی کو جواب نہیں دے رہا، سب کو دوں گا انشاءاللہ جواب. لیکن پہلے ایک جو ہم نے جس کو فوکس کیا ہوا ہے نا، بڑی تمیز سے لے کے ہم ایک چیز کو چل رہے ہیں. جناب حضرت فرمائیے. السلام علیکم وعلیکم السلام جناب مفتی اکرام، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا کمپلیٹ سوال سنیے گا. جی. ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟
جی کوئی اقامت سے پہلے کھڑا کر دیتا ہے, کوئی اقامت کے بیچ میں کھڑا کر دیتا ہے, کوئی بولتا ہے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھو اور سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھو, کوئی بولتا ہے امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھنی ہے, کوئی بولتا ہے جی 2 رکعت جب دوسرا سجدہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو پھر کھڑے ہو, کوئی بولتا ہے نہیں جی ڈائریکٹ کھڑے ہونا ہے. تو میں ہوں بہت زیادہ ڈسٹرب, ٹھیک ہے, تو مجھے پلیز بتائیے کہ مجھے کرنا کیا ہے. ایک فقہ کو فالو کریں تمیز سے. یہ مسائل صحابہ میں بھی تھے اختلافی, اس کے بعد فقہ مرتب ہو گئے, امت نے ایک کو فالو کیا اور دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھا. تو جو ایک مرتب فقہ ہے پاکستان میں, ہندوستان میں فقہ حنفی رائج ہے, تو بس تمیز سے اس کو فالو کریں. دلیل ہر ایک کے پاس ہے اس مسئلے میں, اور دوسرے پہ اعتراض نہ کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی دونوں نمازیں نبی سے ثابت ہیں. اب ترجیح میں اختلاف ہے کہ زیادہ بہتر نماز کون سی ہے. بعض صحابہ نے اس کو ترجیح دی, بعض نے اس کو ترجیح دی. تو آپ ایک کو فالو کریں. جو یہ کہہ رہے ہیں نا یہی والی صحیح ہے دوسری غلط ہے, وہ 100% غلط ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ایک فقہ جو پراپر جس ملک میں رائج ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہیں بنانی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مکہ میں جاب کرتا ہوں, تو وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ بہت سے لوگ ڈائریکٹ آ جاتے ہیں, حالانکہ مکہ میں کہا گیا ہے کہ آپ نے احرام کی حالت میں داخل ہونا ہے. تو بہت سے لوگ وہاں پہ جاب کرتے ہیں, جیسے ٹیکسی والے ہیں, اور کام کے سلسلے میں مکہ سے مدینہ جانا ہوتا ہے, بیچ میں میقات پڑتی ہے. تو کام والوں کے لیے کچھ گنجائش ہے کہ مکہ میں اگر داخل ہوئیں تو بعد میں عمرہ کر سکیں. جیسے کچھ لوگ پاکستان سے جاتے بیمار ہیں تو میقات بیچ میں آتی ہے, تو بعد میں جا کے عمرہ کر سکتے ہیں. دیکھیں, جو لوگ بھی میقات کے باہر سے مکہ آئیں گے, میقات ہے نا چاروں طرف ہے میقات, عراق والوں کے لیے الگ ہے, پاکستان والوں کے لیے الگ ہے, اور یمن کے لیے الگ ہے, اور طائف والوں کے لیے الگ ہے, مدینہ والوں کے لیے الگ ہے. تو جو بھی میقات کراس کرے گا باہر سے, یعنی میقات کے باہر سے, اور کراس مکہ جانے کے لیے کرے, وہ کوئی یہاں سے جدہ جا رہا ہے اس پہ احرام باندھنا ضروری نہیں. اگر اس کی نیت جدہ کی ہے, بے شک یہ نیت ہو کہ بعد میں عمرہ بھی کر لوں گا, لیکن یہاں سے نیت جدہ کی کر رہا ہے, اس پہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. لیکن جو ڈائریکٹ یہاں سے مکہ جائے گا تو شریعت میں لازم ہے کہ وہ احرام کے بغیر میقات کراس نہیں کر سکتا, اور عمرہ لازمی ہے اس پہ. اس کے بعد وہ احرام سے باہر نکلے گا سر منڈا کے. مکہ عام شہروں کی طرح کا ایک شہر نہیں ہے, وہ اللہ کا گھر ہے. جیسے آپ اپنے گاؤں میں جب باہر سے آتے ہو سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے جا کے ملتے ہو, اپنے دادا دادی سے ملتے ہو, بعد میں جا کے دوستوں سے ملتے ہو. آپ 1 سال کے بعد آئے اور ڈائریکٹ آپ چلے گئے ماموں کے گھر اپنے ابا کو چھوڑ کے. تو اللہ کہتا ہے یہ مکہ بلد اللہ ہے, اللہ کا شہر ہے. جو بھی مکہ آئے گا سب سے پہلے میرے گھر پہ پراپر طریقے سے حاضری دے گا. اصل مسئلہ تو یہی ہے. لیکن جو لوگ ٹیکسی والے ہیں نا, صبح شام ان کے 10 دفعہ آنا جانا ہے, ان کے لیے وہاں سعودی علماء نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ حرج کی وجہ سے ان کو گنجائش دی ہے کہ وہ عمرہ نہ کریں. لیکن جاب والے کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے. جاب والا تو 2 مہینے میں یا 1 مہینے میں 1 دفعہ جا رہا ہے نا, صبح شام آنا جانا تھوڑی ہے اس کا. اس لیے جاب والا جب بھی مکہ جائے گا تو پہلے وہ عمرہ کرے گا, اس کے بعد اپنے مکہ ہے نا, وہ عام شہروں کی طرح کا شہر نہیں ہے وہ. اور اگر کوئی ایسا ہے کہ پیر میں تکلیف ہے, وہ پاکستان سے نہیں, گیا ہے, احرام کی حالت میں ہی جانا پڑے گا. وہاں پہ ہم نے کچھ لوگوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں وقف کی اجازت ہے ہمیں کہ ہم بعد میں عمرہ کر لیں گے. ہاں یہ ہے کہ اس پہ بعد میں قضا کر لے, وہ عمرہ واجب ہو جائے گا. میقات جو اس نے کراس کیا نا بغیر احرام کے, اس پہ دم واجب ہو جائے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور وقف کرنے کا, لیکن اگر قضا کر لیتا ہے بعد میں عمرہ پھر کچھ بھی نہیں ہے. جیسے میں ابھی مکہ جاتا ہوں, میں اس کو وقف کر لیتا ہوں, بعد میں عمرہ کر سکتا ہوں. کیا وقف کر لیتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں. وہاں پہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ ہم مکہ میں آ رہے ہیں, مصروفیات کی وجہ سے عمرہ نہیں کر پاتے ہم, تو ہم نے اس کو وقف کر لیا ہے, بعد میں میقات جائیں گے مدینہ یا طائف کی میقات میں, واپسی آ کے عمرہ کر لیں گے میقات سے. دیکھیں عمرہ تو ہو جائے گا, وہ جو قضا عمرہ تھا وہ ہو جائے گا, لیکن گناہ ہوگا کہ میقات بغیر احرام کے کوئی کراس. صدقہ وغیرہ اس کا دے کے نہیں. جزاک اللہ.
تو آپ جاب جب شروع ہونے والی ہو اس سے ایک دن پہلے چلے جایا کریں. اچھا یار اس بہانے عمرہ ہو رہا ہے, اللہ کا گھر کی زیارت ہو رہی ہے. السلام علیکم. اچھا, وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ میں ایک پراپرٹی ابھی پرچیز کر رہا تھا, تو اس کے پاس میرے پاس تھوڑی سی اماؤنٹ اس کی کم پڑ رہی تھی, تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ اسلامک بینکنگ کے ذریعے اگر میں کوئی پراپرٹی پرچیز کرتا ہوں تو ہمارا دین جائز ہے, اسلام جائز ہے, کر سکتے ہیں اس کے تھرو. ٹھیک ہے, سوال. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال یہ ہے کہ آفس میں اچھے مذاق بھی ہوتے ہیں اور برے مذاق بھی ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر تو برے ہی مذاق ہو رہے ہوتے ہیں آفسوں میں. اب جب دین کا کوئی احکام پتہ ہو اور احکام بتانا ہو لیکن سامنے والا ہمیں پتہ ہو کہ وہ بیزار ہو جاتے ہیں, نہیں بتانا چاہیے. دینی بات کرنے کے لیے جب تک سوٹیبل ماحول نہ ہو بالکل نہیں کرنی چاہیے بات. اس کا پھر مذاق بنتا ہے, تماشا بنتا ہے اس بات کا. السلام علیکم. مفتی صاحب, دوسری رکعت میں سجدے میں جب آپ تھے تو وہ مائک بند ہو گیا تھا. جب آپ سجدے میں تھے دوسری رکعت میں تو مائک بند ہو گیا تھا. کافی سارے لوگ آخری والی صفوں میں وہ سجدے میں رہ گئے اور تشہد میں بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا. جب آپ قیام میں کھڑے ہو گئے تو پتہ چلا. تو نہیں, تشہد میں بیٹھنا چاہیے تھا ان کو. بالکل بھی نہیں پتہ چلا جب آپ, نہیں پھر نماز ان کو لوٹانی پڑے گی. نماز لوٹانی پڑے گی. تشہد میں اتحیات پڑھنا ضروری ہے بیٹھ کے. السلام علیکم. وعلیکم مفتی السلام. صاحب, یہ جو کمپنی والے انشورنس دیتے ہیں تو یہ الاؤ ہوتی ہے؟ دیکھو انشورنس تو جائز نہیں ہے, جوا ہے. لیکن کمپنی والے انشورنس دیتے ہیں, اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو آپ سے کہیں کہ آپ یہ اسکیم لیں, یہ جائز نہیں ہے. یا وہ خود انشورنس کمپنی سے ایک معاہدہ کرتے ہیں اور آپ کی سیلری میں سے پیسے کاٹ کے وہاں دیتے رہتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں وہ سیلری آتی ہی نہیں ہے. تو یوں کہا جائے گا کہ کمپنی ایک ناجائز ایگریمنٹ کر رہی ہے انشورنس کمپنی کے ساتھ, لیکن آپ کے لیے علاج کی سہولت اٹھانا اس لیے جائز ہوگا کہ کمپنی نے آپ کو علاج کی ایک سہولت دی ہوئی ہے اور وہ سہولت بذات خود ایک جائز سہولت ہے. اب کمپنی کا انشورنس کمپنی کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ یہی سمجھو گے کہ مجھے جو کمپنی تنخواہ دے رہی ہے اسی تنخواہ میں کمپنی مجھے علاج کی سہولت بھی دے رہی ہے, تو آپ کے لیے اس میں علاج کرانا جائز ہوگا. باقی کمپنی کا یہ, اس کی آسان مثال آپ کو بتاتا ہوں. آج ایک صاحب آئے کہ میں نے شیئرز خریدے ہوئے تھے کسی کمپنی کے, تو اس کمپنی نے بینک سے لون لے لیا ہے, تو کیا میرے اب شیئرز کی آمدن حرام ہو گئی ہے؟ بڑے ٹینشن میں تھے. میں نے کہا نہیں, آپ کی آمدن کیوں حرام ہو گئی بھائی؟ کمپنی کے جو آپ نے شیئر خریدے ہیں وہ کمپنی کے پروڈکٹ تو جائز چیزوں کی پروڈکٹ ہے نا. وہ صابن کی کوئی کمپنی ہے, شیمپو کی کمپنی ہے, جو بھی کمپنی ہے. اب اس کمپنی نے بینک سے لون لے کے ناجائز کام تو کیا ہے, لیکن اس سے آپ کی آمدن کیسے حرام ہو گئی؟ آپ کو جو پروفٹ مل رہا ہے وہ تو آپ کے شیئر کے حساب سے اس صابن پہ, شیمپو پہ, جو بھی چیز ہے وہ مل رہا ہے نا. تو کمپنی کا جو عمل ہے وہ اپنی جگہ ناجائز ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ سودی رقم شامل ہو گئی. سودی رقم اس میں شامل نہیں ہوئی ہے. سودی رقم تو یہ کمپنی بینک کو دے گی, سود تو بینک کو دے گی, بینک سے لے تھوڑی رہی ہے, سود دے رہی ہے. تو بعض دفعہ ایک عمل بہرحال ناجائز ہوتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے وہ پورا کام ناجائز نہیں ہو جاتا. اب یہی مفتی کا کام ہوتا ہے کہ وہ تجزیہ کرے کہ کس حد تک اس میں حرام شامل ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو کمپنی ایک سہولت دیتی ہے علاج کرانے کی, تو آپ کا معاملہ ڈائریکٹ کمپنی سے, آپ اس علاج کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے کمپنی کے ساتھ کوئی ناجائز ایگریمنٹ نہیں کیا. باقی کمپنی جو انشورنس کمپنی کے ذریعے کرا رہی ہے وہ کمپنی کا ہیڈک ہے. اس کی اور آسان مثال, میزان بینک پہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم جب بینکوں سے گاڑیاں لیتے ہیں تو یہ گاڑیاں بینک جو ہے تکافل سے انشورڈ کرا لیتے ہیں, اور میں تو تکافل کو جائز نہیں سمجھتا. تو یہ تو جائز نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, آپ کا بینک سے گاڑی کے لین دین کا جو معاملہ ہو رہا ہے رینٹ پہ وہ آپ کا ہے. اب اس نے اس گاڑی کو سیکیور کرنے کے لیے انشورنس کمپنی سے کیا معاہدہ کیا وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. اس کی مثال ہے, کسی نے گھر آپ کو رینٹ پہ دیا, گھر بھی حلال ہے, لیکن گھر سیکیور کر دیا اس نے انشورنس کمپنی سے. کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن فرض کر لو, تو آپ کا تھوڑی معاملہ اس گھر کے ساتھ ناجائز ہو جائے گا.
آپ کا تو جائز ہی رہے گا معاملہ اس کے ساتھ. تو کمپنی اگر آپ کو انشورنس کمپنی سے علاج کرواتی بھی ہے نا, آپ کا ڈائریکٹ انشورنس کمپنی سے کوئی معاہدہ نہیں ہے, تو کمپنی سے آپ سہولت لے سکتے اور ہیں. ایک اور سوال یہ ہے کہ جب آپ کو ویسے علاج کی ضرورت کیا پڑ گئی, آپ تو فٹ فاٹ ماشاء اللہ. نہیں وہ ذرا بیگم وہ ہوتی ہے نا ڈلیوری وغیرہ بیگم کو کے علاج کیسز چاہیے. میں, ڈلیوری وغیرہ کے کیسز میں. اور دوسرا سوال یہ کہ جب مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے, اس کے ایک بچہ ہو 2 بچہ ہو, تو وہ شریعت کے مطابق کتنا اس کو اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کا شریعت اس کو حکم دیتی ہے؟ اپنی استطاعت کے بقدر. قرآن کہتا ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ کیا ہے, عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. غریب آدمی غریبوں والا نان نفقہ دے گا, مالدار آدمی مالداروں والا نان نفقہ دے گا. کتنے سال تک دینا پڑتا ہے؟ جب میاں بیوی میں ڈیورس ہوتی ہے تو بچے 7 سال تک ماں کے پاس رہتے ہیں, بیٹا اور بیٹی 9 سال تک, اور ہر ہفتے باپ سے ملتے رہیں گے. اور جب بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو پھر باپ کے پاس آئے گا, اور بیٹی جب 9 سال کی ہو جائے تو باپ کے پاس آئے گی, اور پھر ہر ہفتے ماں سے ملتی رہے گی. لیکن آج کل ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج کل اگر ڈیورس ہو گئی, بیگم تو گئی, بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ. آخری سوال یہ ہے کہ ایک میرے پڑوسی ہیں اور ایک میرے ماموں کے بیٹے ہیں, صحیح ہے, انہوں نے طلاق دے تو دی, لیکن انہوں نے اہل حدیثوں سے فتویٰ لے کے وہ دوبارہ ایک ہو گئے. تو لیکن اب وہ یہ اس بات پہ وہ بول رہے ہیں کہ ہم نے بچوں کی خاطر ہم ایک ہوئے ہیں, تو ان کے بچوں کی ساتھ خاطر تھی تو طلاق دینی نہیں چاہیے تھی نا. کیسا معاملات رکھنا چاہیے؟ نہیں, بالکل جائز نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں 3 طلاقیں دینے کے بعد اگر کوئی اسلام کو فالو کرتا ہے, مسلک پرستی میں اندھا نہیں ہو گیا, وہ اسلام کو فالو کرتا ہے, تو اسلام میں صرف ایک رائے ہے, صرف ایک رائے. اسلام صحابہ کا نام ہے, تمام صحابہ تابعین کا اتفاق ہے اس مسئلے پر. ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. یہ مسئلہ پرانے زمانے میں تو کوئی سننا گوارا نہیں کرتا تھا, اور پہلے زمانے میں اگر کوئی مفتی فتویٰ دیتا گورنمنٹ اٹھا کے جیل میں ڈال دیتی کہ کیا کہاں سے لایا یہ نئی چیز. یہ تو اہل حدیثوں نے پروموٹ کیا ہے اس کو, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پروموٹ کیا ہے اس کو 7ویں 8ویں صدی ہجری میں. تو اس لیے کوئی اسلام کو فالو کر رہا ہے تو 3 طلاقوں کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں مسلکی بحث ہی نہیں ہے, اس میں حنفی شافعی کا پھڈا نہیں ہے. حنفی شافعی اختلاف تو وہاں ہوتے ہیں جہاں دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں, اس لیے اس میں کوئی پھڈا ہی نہیں ہے سرے سے کہ بنایا گیا پھڈا بعد میں. تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور بولیں علیحدگی اختیار کر لیں, فوراً ساتھ رہنے کی اجازت نہیں. اگر پھر بھی رہتے ہیں آپ بائیکاٹ کریں, ان سے نہیں ملیں ان سے. السلام علیکم. سرکاری ملازم کا جی پی فنڈ کٹتا ہے ان کی تنخواہوں سے, اور سال بھر پروفٹ کے بعد ملتا ہے, وہ سود نہیں ہے, جائز ہے. جو تنخواہ آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں آئی ہے نا, تو وہ آپ اس کے مالک نہیں بنے ہو. سود یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیسے کسی کو دو اور مشروط معاہدے کے تحت اس سے پروفٹ لو. یہ تنخواہ آئی نہیں آپ کے ہاتھ میں, یہ آپ مالک ہی نہیں ہو. یہ کمپنی آپ کو دیر سے تنخواہ دے گی اور اضافے کے ساتھ دے گی, تو دین ہے ہی نہیں نا, دین قرض ہی نہیں ہوا ابھی اس کے اوپر, تو یہ قرض جرہ نفن میں داخل نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مطلب جب کسی کی اولاد نہیں ہوتی, کوئی بچہ گود لیتا ہے, تو گود لینے کے بعد جو ہے نا لوگ اس کا نسب چینج کر دیتے ہیں. نہیں, حرام ہے, بالکل حرام ہے. گود لینے والے بچے میں ولدیت تبدیل نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. بس بہت بڑا گناہ ہے. جو اوریجنل باپ ہے اسی کا نام آئے گا. اگر اوریجنل باپ کا پتہ نہیں ہے, کوئی گمشدہ بچہ ہے, تو سرپرستی میں اپنا نام ڈال سکتے ہو, بس باپ کی جگہ پھر بھی نہیں ڈال سکتے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری شادی ہوئی تھی, 3-4 مہینے بعد میری وائف کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ مغفرت فرمائے. تو میں نے ان کو حق مہر نہیں دیا تھا, 50,000 لکھا تھا, لیکن اس کے بعد میں نے حق مہر صدقہ کر دیا تھا. وارثوں کو دینا چاہیے تھا نا. آپ کے ساس سسر زندہ ہیں؟ نہیں, وہ زندہ نہیں ہے. آپ کی وائف کی ڈیتھ کے بعد ساس سسر کا انتقال ہوا ہے, پہلے ہو چکا تھا؟ پہلے ہو چکا تھا. اچھا, آپ کے بیٹا ہے کوئی؟ بیٹا نہیں. 4 بیٹے ہیں؟ میرا نہیں ہے بیٹا. بیٹیاں ہیں؟ نہیں. اولاد ہی نہیں ہے؟ اولاد ہی نہیں, 3 مہینے بعد انتقال ہو تو گیا. آپ کی وائف کی بہن بھائی ہیں؟ جی, بہن بھائی ہیں. ہاں, تو پھر وہ وائف کے بعد جو ہے
اس میں سے آدھا 25,000 آپ کا حصہ تھا, باقی 25,000 اپنے سالے سالیوں میں تقسیم کر دیں جا کے. لیکن میں نے ان سے ملاقات کی تھی, میں نے کہا تھا بھائی جو ان کا حصہ بن رہا ہے میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, انہوں نے انکار کر دیا. بس انکار کر دیا تو کھا جاؤ گے. پھر اس کے بعد میں نے صدقہ کر دیا. صدقہ کیوں کر دیا؟ بس وہ پھر آپ کا ہو گیا. چلو کر دیا, اچھی بات ہے, اچھی بات. اچھا میرے بوئی, ہاں بھیا. حق مہر سے ایک اور بات یہ آئی, رخصتی سے پہلے حق مہر میں نیمو بدل ہو سکتا ہے؟ کیا لگ سکتا ہے؟ حق مہر میں نیمو بدل ہو سکتا ہے؟ ہاں رد و بدل ہو سکتا ہے, بالکل. تو قرآن میں صاف ہے, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم مِّن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. اللہ کہتے ہیں مہر متعین کرنے کے بعد کوئی حرج نہیں ہے, اس میں ڈبل بھی کر سکتے ہو, آدھا بھی کر سکتے ہو, میاں بیوی کی کیونکہ نکاح کے وقت بیگم نے بولے 50,000 مرضی سے. جی نکاح کرتے وقت 50,000 بولا, وہ ہو گئے تھے. اب لیکن ساس کرواری کے جو ہے نکاح دوبارہ ہوگا اور اس کے اوپر جو ہے حق مہر دوبارہ طے ہوگا. نکاح دوبارہ ہوگا, مطلب تجدید نکاح ہوگا. نہیں وہ ویسے ہی ہوتا ہے, دنیا کو دکھانا. اصل نکاح وہ جو پہلا تھا وہ ہو گیا, وہی مہر ہے. اب دونوں کی مرضی کے بغیر اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. آخری سوال یار, وہ پھر پورا بیان ہو جائے گا, مجھے کہیں جانا ہے. وہ ایک آئے, ایک وکیل ہے, بہت اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے, اور بس بھی کیا بولوں میں. نہیں وہ بہت لمبا بیان ہو, آپ کو بتائیں یہ. ہاں وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. آخری سوال بس لے لیتے ہیں, سچی مچی کا آخری سوال, سچی مچی کا آخری سوال. کوئی ہے بھائی کسی کے ذہن میں؟ وہ بھائی پوچھ رہا ہے, وہ بھائی سچی مچی کا آخر. یار وہ گاڑی کو موڑ کے رکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, رسول اللہ اور خلفائے راشدین کی زندگی پہ کچھ کتابوں کا بتا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ؟ جی, اور خلفائے راشدین کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے, الرحیق المختوم. ہے اہل حدیث عالم کی, لیکن کتاب جاندار ہے. اور خلفائے راشدین؟ خلفائے راشدین پہ تو بہت ساری کتابیں. اب ہم اصل میں خلفائے راشدین کی سیرت اس طرح کتابوں سے نہیں پڑھتے, ہم تو ڈائریکٹ جو اصل ماخذ ہے نا کتابوں کا, جو عربی کتابیں ہیں, ڈائریکٹ ہم وہاں سے لیتے ہیں کوئی. تو اس لیے ہمیں اردو کتابوں کا اس بارے میں نہیں پتہ زیادہ, لیکن ہیں بہت ساری. آپ نیٹ پہ, آپ تو ہر چیز اتنی ہے کہ آپ سیرت ابو بکر نیٹ پہ لکھیں, آپ کو بہت کچھ مل جائے گا اس پہ.